بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدیر۔ تمام قسم کی تعریفیں و ستائشیں و عظمت و مجد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہماری زکوٰۃیں، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اور ہماری آہوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اگر معرکہ قادسیہ اور معرکہ یرموک، قادسیہ کی لڑائی کے بعد اور یرموک کی لڑائی کے بعد، اگر آپ اس لیول کی اگر کوئی لڑائی کی تلاش تاریخ کے اوراق میں کریں گے، تاریخ کی کتابوں کو الٹیں گے، وہ روشن اوراق پڑھنے کی کوشش کریں گے جن میں یرموک اور قادسیہ کے ٹکر کی کوئی لڑائی اگر ہو، تو آپ کو لگ بھگ 450 سال تک اس ٹکر کی کوئی دوسری لڑائی نہیں ملے گی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو دو لڑائیاں تھیں، اس سے جو مسائل حل ہوئے اور اس سے آگے بڑھنے کی راہ جو کھلی، وہ اتنی دور تک چلی کہ لگ بھگ 450 سال تک اس ٹکر کی لڑائی پھر کبھی نہیں ہوئی۔ ہاں، جھڑپیں، لڑائیاں چھوٹی بھوٹی ہوتی رہیں، لیکن یہ جسے کہتے ہیں نا تاریخ کے دھارا کو بدلنے والا واقعہ، یا پھر تاریخ کے بہتے ہوئے اس ندی کو موڑنے والے واقعات اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، تو صرف اور صرف اس کے بعد جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے معرکۃ الزلاقہ، معرکہ زلاقہ۔ یہ معرکہ پیش آیا 479 میں یا پھر 478 میں، 478 ہجری میں۔ کل آپ نے دیکھا معرکہ یرموک پیش آیا 15 ہجری میں، قادسیہ بھی 15 ہجری میں۔ تو آپ 478 ہجری کو 15 سے آپ ڈیٹیکٹ کریں گے تو 450 سال لگ بھگ، یعنی 460 سال لگ بھگ پوری تاریخ اسلام آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں بدلتی رہی، اسلام ترقی پاتا رہا، اسلام سین کے چائنا کے حدود تک پہنچ گیا، اور اس طرف آپ دیکھیں گے کہ قسطنطنیہ فتح ہو گیا، اس طرف دیکھیں گے قسطنطنیہ کے حدود تک چلا گیا، قسطنطنیہ تو بعد میں فتح ہوا، قسطنطنیہ کے حدود تک چلا گیا، اور اس کے بعد نارتھ افریقہ میں اسلام داخل ہو گیا، اور نارتھ افریقہ کے ذریعے سے اسلام اندلس تک پہنچ گیا۔ تو یہ لمبی مدت میں کوئی اس ٹکر کی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ لڑائی جس کا نام معرکہ زلاقہ ہے، اسے اگر آپ سمجھنا چاہیں، اچھی طریقے سے اسے آپ پہچاننا چاہیں، تو آپ کو 2 نقطوں کی وضاحت ضروری ہے، 2 باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلا، اندلس کا زمانہ، جسے ہم انگلش میں اسپین کہتے ہیں، یہ زمانہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اندلس میں اسلام آ گیا تھا، اور اندلس کے اندر مسلمانوں کی
اچھی خاصی طاقت جمع ہو گئی تھی، ان کی اچھی خاصی حکومت کا آغاز ہو گیا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اندلس میں اسلام داخل ہوا 92 ہجری میں، 92 یا پھر 93 ہجری میں اندلس میں پہلی مرتبہ اسلام داخل ہوا، اور اسی وقت تقریباً ہندوستان میں اسلام داخل ہوا شمالی ہندوستان کے ذریعے سے۔ یہاں پر آئے تھے محمد بن قاسم الثقفی، جو ملتان اور یہ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں سے وہ داخل ہوئے، اور وہاں سے وہ اسلام پھیلاتے گئے، اور شمالی ہندوستان میں انہی کے زمانے اور اس کے بعد اسلام داخل ہوا۔ اور ہندوستان میں اسلام جنوبی علاقوں سے کب کا داخل ہو گیا تھا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ عنہ جنوبی علاقوں میں اسلام داخل ہو گیا تھا، تاجروں کے ذریعے سے، دوسرے تجارتوں کے ذریعے سے، دوسرے قافلوں کے ذریعے سے، سیاحی قافلوں کے ذریعے سے، یہاں کے تجار وہاں جانا، وہاں کے تاجر یہاں آنا، اس ذریعے سے جنوب میں اسلام کب کا پہنچ گیا تھا۔ خاص طور پر جو ساحلی علاقے ہیں یہاں پر تو اسلام بہت پہلے آ گیا تھا، یہاں تک کہ جب شمال میں حکومت کرنے کے لیے اسلامی سلطنت داخل ہوئی تب یہاں پر بستیاں تھیں مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی بستیوں میں بہت ساری مساجد تھے، مدارس تھے، دینی ادارے تھے، یہ ماحول تھا جنوب میں۔ بعد میں 92 ہجری میں شمال میں اسلام داخل ہوا باقاعدہ پولیٹیکل ایسپیکٹس کے اعتبار سے، یعنی حکومت چلانے کے لیے۔ یہاں پر تو مسلمان ہو گئے تھے، یہاں پر مختلف بادشاہتیں ہوا کرتی تھی، مختلف یہاں پر پانڈیا اور چیرا یہ ان کی حکومتیں تھیں، تو یہ سلسلہ جنوب میں جاری تھا۔ لیکن شمال میں باقاعدہ حکومت قائم کرنے کے لیے 92 ہجری میں پہلی مرتبہ مسلمان داخل ہوئے، اور اسی وقت تقریباً اندلس میں بھی اسلام گیا، اور وہاں اسلام لے کر جانے والے طارق بن زیاد علیہ الرحمہ تھے۔ اندلس میں اسلام جب داخل ہوا، اس سے پہلے نارتھ افریقہ میں اسلام داخل ہوا۔ یہ جو نارتھ افریقہ کی بستیاں دیکھتے ہیں آپ، ایجپٹ دیکھتے ہیں آپ، لیبیا، ٹونیشیا، مغرب، الجزائر، اور اس کے بعد چاڈ ہے نا، اس کے بعد موریٹانیہ، یہ سب نارتھ افریقہ کی بستیاں ہیں۔ یہاں پر اکثر و بیشتر اسلام داخل ہو گیا۔ اب یہاں پر دو قبیلے مسلمان تھے، ایک تھے عرب اور دوسرے تھے بربر، یہاں رہنے والے جو اصل نارتھ افریقہ کے باشندے ہیں جنہیں بربر کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے تند قسم کے لوگ تھے، بڑے مضبوط، اور صحرا کے رہنے والے، ڈیزرٹ میں رہنے والے بڑے مضبوط لوگ ہوا کرتے تھے، اور اسلام یہاں داخل ہوا۔ ان کے علاقوں میں اکثر و بیشتر بستیاں مسلمان ہو گئیں۔ اب ہوا یہ کہ جب اسلام یہاں سے آگے بڑھا تو اندلس میں داخل ہو گیا طارق بن زیاد کے زمانے میں، تو پورا اسپین دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے علاقے اسپین میں مسلمان ہو گئے، یعنی پورا اسپین تقریباً سوائے شمال میں بعض علاقوں کے، باقی پورے کا پورا اسپین اسلام میں آ گیا تھا، باقاعدہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں، یعنی مطلب یہ دیکھیے، عام طور پر یہ جو مورخین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہے ایسٹ اسلامک ورلڈ اور ایک ہے ویسٹ اسلامک ورلڈ، مغربی عالم اسلامی اور شرقی عالم اسلامی، یعنی ایسٹ میں یہ سب عرب کی پوری زمین آتی ہے، اور مغرب میں نارتھ افریقہ اور اندلس آتا ہے۔ تو یہاں عام طور پر یہ جو مغربی جو علاقے تھے جہاں عالمی اسلامی ہوا کرتا تھا، یہ عام طور پر یہ تھے الگ ہی مورخین بتاتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہاں پر اسلام داخل ہوا اندلس میں تو بڑے اچھے انداز سے ترقی کیا، یہاں تک کہ یہ ایک صاحب ہے جن کا نام تھا عبد الرحمن داخل، یہ بنو امیہ کے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اسلامی جو خلافت تھی، پہلے تھے خلفاء راشدین، وہ ختم ہو گئے 30 ہجری کے آس پاس، پھر دورہ آیا امویوں کا، بنو امیہ کی سلطنت قائم ہوئی۔ ان کے سب سے پہلے خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، تو 32 ہجری کے آس پاس ان کے ہاتھ میں حکومت آئی، بنو امیہ کی سلطنت مستقل طور پر شروع ہوئی۔ اب یہ چلی 132 سال تک، یعنی 132 ہجری تک، 132 ہجری تک، تو لگ بھگ 90 سال اموی سلطنت تھی، اور بڑی ہی مضبوط سلطنت تھی۔ اس زمانے میں اکثر بیشتر ائمہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، بہت بڑا کام ہوا۔ جیسے ہی بنو امیہ کی سلطنت ختم ہوئی، بنو عباس طاقت میں آ گئے۔ بنو عباس جو تھے، انہیں اور بنو امیہ کے درمیان پرانی لڑائیاں تھیں۔ اب لڑائی اتنی بڑی کہ بنو عباس ان پر غالب آئے اور ان کے لوگوں کو انہوں نے ختم کر دیا، بڑے برے انداز سے ختم کیا، اس انداز سے ختم کیا کہ دوبارہ سر اٹھا نہیں پائے۔ تو جب بنو عباس کے لوگ بنو امیہ کے لوگوں کو چن چن کے قتل کر رہے تھے، تو اس زمانے میں ایک نوجوان جو بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا،
اس کے پیچھے بنو عباس کی طاقتیں پڑ گئی تھی، یہ کچھ نہ کچھ کر کے کسی نہ کسی انداز سے اس نے اپنے آپ کو بچایا اور وہ افریقہ میں داخل ہو کے وہاں سے وہ چلا گیا اندلس۔ اس شخص کا نام تھا عبد الرحمن الداخل، بہت ہی نیک، بہت ہی اللہ سے ڈرنے والا، بہت ہی معاملہ فہم، ذہین، زیرک آدمی۔ یہ اندلس میں گئے اور اندلس میں انہوں نے حکومت سنبھالی، اور اندلس میں امویوں کی حکومت تھی۔ سارے عالمی اسلامی میں عباسی حکومت تھی، اس وقت اندلس میں امویوں کی حکومت تھی کئی زمانے تک۔ نسل در نسل بنو امیہ کی حکومت چل رہی تھی اور بڑی مضبوط حکومت تھی، پورا اسپین ان کے ہاتھ میں تھا۔ بعد میں حالات لگ بھگ 200-250 سال کے بعد حالات اسپین میں اتنے خراب ہو گئے کہ بعد میں پھر عیسائی اپنی پوری طاقت میں آئے، انہوں نے ایک ایک کر کے اسلامی طاقتوں کو نگلنا شروع کیا۔ ہو گیا یہ تھا کہ بنو امیہ کی طاقت تھی، بعد میں ان کے درمیان طوائف الملکی شروع ہو گئے، یعنی ان کے درمیان سول وارز، کولڈ وار، آپسی جھگڑے اتنے زیادہ ہو گئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بدل گئے۔ یہ جو پورا اسپین آپ دیکھتے ہیں، اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی حکومتیں آ گئی تھیں۔ اسے سمجھنے کے لیے آج کا آپ ہمارا زمانہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اسلامی سلطنتیں ہیں، بہت ساری اسلامی حکومتیں ہیں۔ عرب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 7 ایسی حکومتیں ہیں، اور اس کے بعد نارتھ افریقہ میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس طرف ایسٹرن ورلڈ میں دیکھتے ہیں آپ بہت ساری اسلامی مملکتیں ہیں۔ تو لگ بھگ 25 سے زیادہ اسلامی مملکتیں ہیں، یہ الگ الگ بٹی ہوئی ہیں، یہ کوئی انہیں جوڑنے والا نہیں ہے، سب اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی حکومتیں کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی خلافت نہیں ہے۔ عام طور پر خلافتیں ساری بستیوں کو جوڑ کے وہ چلاتے ہیں، لیکن خلافت جب ختم ہو گئی، ہر آدمی خود مختار ہو گیا، اس کی اپنی اپنی سلطنت ہو گئی۔ تو بالکل اسی انداز سے آپ اگر اندلس کو سمجھیں گے تو یہی حالات تھے، وہاں چھوٹی چھوٹی حکومتیں آ گئی تھیں اور آپس میں ان کے لڑائیاں ہوئی، اور یہ بہت اللہ نے طاقت دی۔ اندلس ایسا ترقی پایا، ایسے ایسے بستیاں آگے آئیں کہ اللہ اکبر۔ اس میں ایک شہر قرطبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر تھا، یہاں پر دنیا کی پوری فیسلٹیز تھی، یہاں پر ہسپتال ہوا کرتے تھے، یہاں پر قدم قدم پر باغیچے ہوا کرتے تھے، بہت ہی عمدہ یہاں کے لوگوں کی زندگی تھی، اور بہت ہی تعلیم یافتہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ زمانہ تھا اسلامی زمانہ، ہے نا۔ قرطبہ جسے آج کوراڈو کہتے ہیں، آج بھی اسپین کے اندر، آج بھی وہاں پر اسلامی آثار موجود ہیں، آج بھی وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے جسے لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اور آج بھی قصر حمراء ریڈ پیلس کے نام سے بہت ہی بڑی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اپنی تاریخ سنا رہی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ایک زبردست زمانہ ہوا کرتا تھا جو بہت ہی رونق دار تھا، اور اسلام اپنے عزت کے عروج میں پہنچا ہوا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں اندلس کو لے کے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، تو میں صرف آپ کے ذہن میں یہ تصویر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جہاں پر مختلف سلطنتیں تھیں، ان سلطنتوں کو عیسائیوں نے بعد میں ایک ایک کر کے کھانا شروع کیا، ایک ایک کر کے کھاتے گئے، یہاں تک کہ یہ جو لڑائی ہوئی، اس زمانے میں صرف 3 حکومتیں رہ گئیں، صرف 3 سلطنتیں رہ گئی۔ ایک سلطنت کا نام اشبیلیہ، ایک سلطنت کا نام بطلیوس، اور تیسرے سلطنت کا نام طلیطلہ۔ اشبیلیہ اور بطلیوس اور اس کے بعد غرناطہ، طلیطلہ یعنی غرناطہ، یہ 3 سلطنت باقی رہ گئی۔ بقیہ یہ 2 طلیطلہ بھی اسلامی تھا، بعد میں بھی چلا گیا، تو یہ 3 سلطنتیں باقی رہیں، یعنی 3 سٹیٹس اسلامی یہاں پر باقی رہے۔ اب عنقریب تھا کہ یہ 3 سٹیٹس بھی ختم ہو جاتے۔ اس وقت ایک عیسائی بادشاہ آیا جس کا نام تھا الفانسو 6۔ اس کی ایک بہت بڑی حکومت تھی جسے کہتے ہیں مملکت قشتالہ، انگلش میں کہتے ہیں کیسٹل، کنگڈم آف کیسٹل۔ یہ جو تھے خطرناک کٹر عیسائی اور اسلامی دشمن ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ ان کے ہاں ایک بادشاہ جس کا نام تھا الفانسو 6، اس نے یہ ٹھان لیا تھا، یہ اور اس کی بیوی نے یہ ٹھان لیا تھا کہ ہم اس وقت تک نہیں نہائیں گے جب تک اندلس میں سے اسلام بھرپور ختم نہ ہو جائے، تو لہٰذا انہوں نے زندگی بھر نہایا نہیں، ایسے ہی رہے، کیونکہ ہندو سے اسلام گیا نہیں۔ تو یہ لوگ ٹھان گئے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے اسلامی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو کھینچ کے 478 یعنی 478 ہجری کے پاس کھینچ کے لاتا ہوں۔ یہاں پر اشبیلیہ کی حکومت کے حاکم تھے جن کا نام تھا المعتمد بن عباد۔ المعتمد بن عباد ان کی حکومت تھی اشبیلیہ میں۔ بعضو بطلیوموس میں ایک دوسرے تھے، اور اس کے بعد غرناطہ میں ایک دوسرے حاکم تھے۔ ان تینوں کے درمیان
باقاعدہ جھگڑے تھے، کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کو اپنانا نہیں چاہتا. اس کے بعد بارڈرز کے جھگڑے، فلان جھگڑے، مسلمان تھے لیکن خوب جھگڑے تھے ان کے، اور عنقریب ان کی یہ سلطنتیں ختم ہونے والی تھیں. یہاں تک کہ یہ تینوں سلطنتیں، یہ جو الفانسو 6 تھا اس کے پاس باقاعدہ جزیہ دیا کرتے تھے، باقاعدہ جزیہ دیا کرتے. اس نے کہا کہ بھئی پیسے دو گے تو تمہاری سلطنت بچے گی ورنہ تمہیں ہم ختم کر دیں گے. تو ان بادشاہوں نے اتفاق کیا اور ہر سال یہ بہت بڑی رقم، بہت ساری سونے اور چاندی کے سکے یہ بطور ٹیکس اس الفانسو کے ہاتھ میں دیتے تھے، اور وہ خوب ذلیل کرتا تھا ان لوگوں کو. ان لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ جب کوئی بھی ان کا بادشاہ اسے ملنے گئے تو وہ کھڑا کے بات کرتا تھا، بٹھاتا نہیں تھا، اور انہیں بڑے ذلت آمیز الفاظ ان سے استعمال کرتا اور بہت ہی ذلیل کیا کرتا تھا. یہ ماحول تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ الفانسو 6 نے اس کے ایک منسٹر جو یہودی تھا اسے اس نے معتمد بن عباد کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ بھائی اس بار جزیہ لے کر آؤ. لیکن اس بار اس نے اس یہودی کا انتخاب کیا ایک مقصد کے ساتھ، چونکہ ایک مدت گزر گیا تھا، 80 سال سے یہ لوگ ٹیکسز دے رہے، 80 سال گزر گئے اور جتنا تھا پیسہ لوٹنا تھا لوٹ لیا. اب شاید اس الفانسو کی، اس کا جو باپ تھا الفانسو 5، اس نے یہ چیزیں شروع کی تھی، اور 6 آیا تو شاید اس کی ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ بھائی ختم کر دیا جائے، پورا جو کچھ بھی پورا ختم کر دیا جائے. یہ جو 3 اسٹیٹس ہیں انہیں جھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں ختم کر دیا جانا چاہیے. اور اس وقت کے جو فرانس کے اندر، اٹالی کے اندر جو کچھ بھی پاپس تھے، جو کچھ بھی کرسچن طاقتیں تھیں، انہوں نے اتفاق کر لیا کہ بھائی انہیں اب بالکل یورپ کے سینے سے ہٹانا ہے، کیونکہ یورپ کے سینے کے کاٹے ہیں. یہ بھی آپ جان رکھیے گا، یہ ایک افریقہ کے ذریعے سے اندلس میں اسلام داخل ہوا جس کی آپ تفسیر سن رہے ہیں، ایک یورپ کے اندر اسلام داخل ہو گیا تھا. یورپ کے جو اسٹیٹ دیکھتے ہیں جیسے کہ ہنگیری ہو گیا اور دوسرے جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں، ہنگیری تک مسلمان پہنچ گئے تھے، ہنگیری تک مسلمان پہنچ گئے تھے عثمانی سلطنت کے زمانے میں. اور عثمانیوں نے اس ایریا میں بہت کام کیا، حالانکہ ان کی طاقت تھی اور اندلس میں یہ کچھ ہو رہا تھا، لیکن انہیں طاقت وہاں استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا. بہرحال یہاں تک ہنگیری تک اسلام پھیل گیا تھا، اور یہاں سے اسپین تک اسلام پھیل گیا تھا. اگر ہنگیری تک کے علاقے اور اسپین کو آپ یورپ سے نکالیں گے تو بقیہ آپ کو بچتے ہیں فرانس، اٹالی، انگلینڈ اور جرمنی. یہ 3 4 5 ایسے کنٹریز ہیں جو بچتے ہیں، بقیہ سب میں مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی سلطنت تھی. یہ جو آپ چچنیا سنتے ہیں، ہے نا، یہ جو آپ یوگوسلاویہ ختم ہوا، یہاں پر باقاعدہ مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت تھی. البینیا، یہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت تھی. بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد باقاعدہ یہاں کے مسلمانوں کو انہوں نے مار کے بھگایا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، بہت خاندان بھاگ کے ہندوستان آئے اور عربستان چلے گئے، مکہ چلے گئے. تو یہ ایک الگ تاریخ ہے. تو یہاں ہنگیری تک مسلمانوں کی طاقت پہنچ گئی تھی. تو بہرحال پھر ادھر واپس آئیے تو 3 اسٹیٹس باقی رہے. اب یہاں پر یہ فیصلہ کر لیا گیا بڑے پوپ لیول تک کہ ویٹیکن سٹی، وہ جو زمانے میں جو روما کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی اندلس سے بھرپور اب خاتمہ ہونا ہے. تو اس لیے الفانسو 6 نے اس بار جو یہودی سفیر بھیجا تھا، قاصد بھیجا تھا، وہ آیا. حسب معمول اسے پورے اشرفیاں اس کے سامنے رکھے گئے جو جزیہ کے طور پر وہ لے جاتا تھا. اس نے بڑے ذلت آموز طریقے سے، حقارت سے ان سکوں کو اٹھایا اور اپنے دانتوں سے کترا اور اٹھا کے صورت میں معتمد بن عباد کی صورت میں پھینک کر کہا کہ تمہارے سکے کھوٹے ہیں، تمہارے سکے کھوٹے ہیں. اس کے بعد وہ بالکل پورے مغرور انداز سے ذلیل کرتے ہوئے اس نے گفتگو شروع کی. اس نے معتمد بن عباد سے کہا کہ اس بار ہمارے بادشاہ نے آپ کو یہ پیغام پہنچانے کو کہا ہے کہ ان کی جو بیوی ہے ان کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قرطبہ کی جو مسجد ہے اس مسجد میں ان کی زچگی ہو، اس مسجد میں ان کی زچگی ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کو خالی کر دی جائے اور ان کے زچگی کا انتظام کریں. معتمد بن عباد اور ان کے اوپر جو والد صاحب وغیرہ تھے، ان لوگوں نے ایک زمانے سے عیسائیوں کو مان لیا تھا، ان کی سرداری سیادت مان لی تھی. ان کے ہاں تقریباً وہ ہمتیں ختم ہو گئی تھیں. لیکن اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر چکا ہے، اپنے آپ کو کمزور بتا چکا ہے، وہ تو بالکل تلووں میں پڑا ہوا ہے، لیکن آخرکار مسلمان ہے، یہ ذلت کہاں سے برداشت کر سکتا؟
تو معتمد کو پہلی مرتبہ ایک چنگاری لگی، ان کی آنکھیں کھلی. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو یہ فقط نہیں، ہمارے بادشاہ نے کہلوا بھیجا ہے کہ آپ کے فلاں پیلس میں، اس پیلس کو بھی خالی کر، آپ جہاں بیٹھے اس پیلس کو بھی آپ خالی کر دیجئے. یہاں پر ہوائیں اچھی ہیں، ان کے ہاں ہوائیں ٹھیک نہیں، تو زچگی کے بعد وہ آپ کے اس پیلس میں رہیں گی، تو لہٰذا آپ اس پیلس کو بھی خالی کر دیجئے. معتمد بن عباد کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، بہت زیادہ غصہ گیا. اب غصے سے وہ پگلا گئے تھے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کئی سالوں کے اندر جو ذلت سڑ رہا تھا وہ اب اس بار باہر نکل گیا. وہ اتنے بے قرار ہوئے، پتہ نہیں انہوں نے یہ حکم دے دیا کہ اس یہودی اور اس کے ساتھ جو 2 لوگ آئے سب کو مار دیا جائے، اور تینوں کو لے گیا، تینوں قتل کر دیا گیا، تینوں کو قتل کر دیا گیا. اور یہ قتل کرنا، وہ بھی الفنسو 6 جن کے پاس سے یہ لوگ کئی زمانوں سے جو ہے ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، اچانک اس طریقے کا سلوک اور تینوں کو قتل کرنا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب جب یہ خبر اس کے پاس پہنچے گی وہ تو پگلا جائے گا. اور جیسے ہی انہوں نے تینوں قتل کیا اور غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا، تو بعد میں محسوس کرنے لگے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. لیکن غلطی ہوئی تو مناسب ہوئی، ایسا نہیں کہ بھائی آپ جو بھی کہیں گے ہم سنتے رہیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اس بار وہ بھی ڈٹ گئے، اور جیسے ہی خبر الفانسو 6 کو پہنچی تو وہ غصے میں پگلا گیا، اور وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ ایسا کچھ ہو تاکہ حملہ کرنے کے لیے دستیں کھل جائیں. تو اس نے جو ہے فوراً حکم دیا کہ معتمد بن عباد کی یہ پوری سلطنت اب ختم ہونے والی ہے. اور اس کے بعد اس نے خط میں معتمد بن عباد کو یہ لکھا چند دنوں کے بعد کہ مجھے ہمارے ہاں گرمی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے تخت میں بیٹھ کے ہوا کھاؤں، اس لیے ایک بہترین پنکھے کا انتظام کرنا ان قریب. ایک بہترین پنکھے کا انتظام کرو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے عرش میں بیٹھ کے ہوا کھاؤں. اور معتمد بن عباد پہلی مرتبہ تاریخ میں جواب لکھ رہے اس انداز سے، اس سختی کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ہاں میں تختے میں آپ کے لیے جگہ ہموار کر رہا ہوں، اور اس بار پھنکا جو ہے لمطیہ کا پھنکا آئے گا، اور اس پھنکے کو ہلانے کے لیے مرابطیہ لوگوں کو ملانے والا ہوں. یہ جو پھنکا ہے لمطیہ کا ہوگا، ہلانے والے مرابطیہ ہوں گے. یہ جواب الفنسو 6 کے پاس گیا. تو الفنسو 6 نے دیکھا کہ لمطیہ اور مرابطیہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ معتمد بن عباد کہاں اشارہ کر رہے. معتمد بن عباد اسی وقت فیصلہ کر چکے تھے جب یہ ذلت ہو رہی تھی کہ اب ان لوگوں کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ، مرتا کیا نہ کرتا، اب مجھے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بہت ہو گیا بس. تو انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ لیا. اس بندے مومن نے تاریخی فیصلہ لیا. اس نے کہا کہ میں اس بار، چونکہ ہمارے پاس تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کے پاس ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، نہ میرے پاس بازو جو 2 اسٹیٹس ہیں ہم سب مل کے بھی ہمارے لشکر ہے نا 10,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا، کہا کہ میں یوسف بن تاشفین کو بلانے والا ہوں. یہ یوسف بن تاشفین کون ہے؟ یہ دوسرا نقطہ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہے. یوسف بن تاشفین مرابطین نامی ایک حکومت کے ایک بادشاہ ہیں. مرابطین کون ہے؟ یہ جو آپ اندلس دیکھتے ہیں اس کے نیچے آج کے میپ کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بستی پڑتی ہے موراکو، اس کے بغل میں ایک بستی ہے موریٹانیہ. موراکو کا عربی میں المغرب کہتے ہیں، اور اس کا کیپٹل ہے رباط. اور وہاں دوسرا ایک شہر ہے مشہور مراکش، یہ بھی ایک مشہور شہر ہے. تو اس مراکش شہر کو آباد کرنے والے، بستی کو بستی بنانے والے یہی یوسف بن تاشفین تھے. اب یوسف بن تاشفین کون ہیں، اسے سمجھنے کے لیے آپ جو ہے فلیش بیک میں جانا پڑے گا. تھوڑا شروع سے سمجھتے آئیں گے تو معاملہ اچھا رہے گا. یوسف بن تاشفین ہے ابو بکر اللمتونی، ابو بکر لمتونی کے بھائی کے لڑکے بھتیجے. یہ ابو بکر لمتونی کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے ان علاقوں میں مرابطین نامی ایک حکومت قائم کی. ان کی حکومت کا نام ہے دولت المرابطین. انہیں مرابطین اس لیے کہا جاتا ہے، مرابط کا معنی وہ ہوتا ہے جو آدمی اللہ کے لیے ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اللہ اسلامی حدود میں
ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے اس گھر کے، اللہ کی اس بستی کی حفاظت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مرابط۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، یہ مرابط سے کچھ کم نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے کہ بھائی میری ظہر ہو گئی، کب عشاء آئے گی، ہے نا، کب ظہر ہو گئی، کب جو ہے مغرب عصر آئے گا، اور کب عصر کے بعد مغرب آئے گا، کب مغرب کے بعد عشاء آئے گا۔ ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ صرف مومن کر سکتا ہے، وہ آدمی کر سکتا ہے جس کا تعلق مسجد سے ہو گیا ہو، جسے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو، جس میں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہو، جس سے دنیا سے دل میں اس کے بیزارگی ہے، یہ آدمی ہی کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنے والا مرابط ہوتا ہے۔ یہ مرابط کون ہے؟ اسلامی سلطنت کے حدود میں اپنی جان کو اپنے ہتھیلی میں لے کر 24 گھنٹے یہاں پر اللہ کے اس بستی کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مرابط۔ تو ان لوگوں کو مرابط اس لیے کہا گیا۔ اچھا، یہ جو حکومت ہے اس کی بنیاد کب پڑی، اسے بھی آپ کو جاننا چاہیے۔ اس کی بنیاد اگر آپ اس کی تاریخ پڑھتے جائیں گے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اب چلیے 150 ہجری کے آس پاس، اب ہم ہیں 478 میں، ہے نا، اسی کی بات چل رہی تھی۔ اب کی میں یہ بتا رہا ہوں، جب یہ جو معرکۃ زلاقہ چل رہا تھا تو وہ جو بات ہماری چل رہی تھی 478 کی چل رہی تھی۔ تو تھوڑا اور بھی آپ آگے جائیے تو لگ بھگ 140 سے 150 ہجری کے آس پاس چلے جائیے، تو وہاں ہوا یہ کہ اس زمانے میں یہ جو نارتھ افریقہ ہے، اس میں یہ مغرب، یہ جو ایجپٹ ہے، یہ جو تونسیہ، یہاں پر تو بہت سارے مسلمانوں کی تعداد تھی، باقاعدہ ایک زبردست سویلائزیشن تھا اسلامک۔ یہ جو اب ڈیزرٹ کے ایریا میں جائیں گے، جہاں آج نائجیریا ہے، نائجر ہے، سینیگال ہے، موروتانیہ ہے، یہ جو بستیاں ہیں نارتھ افریقہ میں، یہاں یہ جو آج بھی بہت سارے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، یہاں پر ہوا یہ کہ اسلام یہاں پر آیا تھا لیکن اسلام کی تعلیمات نہیں پھیلی۔ مسلمان تھے لیکن ہر قسم کے بت پرستی میں، ہے نا، بتوں پر اعتقاد، نہ مسلمانوں کا ہوتا، نماز کی پابندی نہیں، نہ مسلمانوں کا ہے طور و طریقہ مسلمانوں کا نہیں، تو اس طریقے کے کچے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ باقاعدہ یہاں پر حکومتیں ہو نہیں پائیں، کیونکہ یہ پورا ڈیزرٹ ایریا تھا، بہت دور دراز علاقے ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر جو بھی حکومتیں قائم کرنا چاہے کھڑ نہیں پائے۔ تو اس لیے یہ جو ایجپٹ ہے، ان علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اسلامی حکومتیں رہی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں رہا۔ اب اس میں مصیبت پر یہ کہ ایک زمانہ پورے نارتھ افریقہ میں فاطمیہ کی حکومت تھی۔ یہ فاطمیہ وہ شیعہ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور خطرناک اسماعیلی کینڈ کے شیعہ، اسماعیلی قسم کے شیعہ تھے۔ لگ بھگ ان کی 120 سال حکومت تھی مصر کے اندر، اور ان لوگوں نے بہت ہی برباد کر دیا تھا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ صرف حکومتیں چلاتے تھے، اور اپنی منمانی سے بہت کچھ کیا ان لوگوں نے، عمارتیں بھی بنی۔ تو اس زمانے میں انہوں نے ان علاقوں کا دیکھ بھال نہیں کیا، تو اس قسم کے مسلمان بہت زیادہ پیدا ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ ایک امیر تھے ایک علاقے کے، ان کا نام تھا امیر یحییٰ بن ابراہیم۔ ان کی ملاقات ایک بہت بڑے عالم سے ہوتی ہے جو اس زمانے میں طرابلس ٹونسیہ میں تھے۔ ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن یاسین الجزولی۔ نام غور سے سنیے گا، عبداللہ بن یاسین الجزولی، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرات بیٹھ جائیے۔ ان کی ملاقات ہوئی عبداللہ بن یاسین الجزولی سے۔ تو یہ یحییٰ بن ابراہیم جو تھے، وہ اپنے علاقے کے امیر تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت ہی بدترین حالات میں ہیں، ہر قسم کی بدعت و شرک میں ڈوبے ہوئے، تو وہ گئے عبداللہ بن یاسین سے منت سماجت کر کے وہ اپنے ساتھ لائے۔ ان دونوں نے مل کے پراپر دعوت کا کام شروع کیا۔ کہا جاتا ہے اتنے غریب تھے کہ ان لوگوں کے رہنے کے لیے صرف ایک بھانسا رکھ کے اوپر سے ایک چھت ڈال دیا گیا، وہاں پر عبداللہ بن یاسین جو تھے انہیں لایا گیا، اور وہاں پر انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلایا، لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلایا، اور شرک، بدعت، بت پرست، دوسرے جو بدترین چیزیں تھیں، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیے انہوں نے۔ اس کے بعد یحییٰ بن ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پورے کے پورے عبداللہ بن یاسین تھے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا اور اتنے شگفتہ گفتگو کرنے والے تھے، اور جب بھی کوئی ان سے گفتگو کرتا ان سے اس کے دل کو لبھا لیتے، اور بڑی تیزی سے ان کی بات پہنچنے لگی۔ قبائل کے قبائل مسلمان ہونے شروع ہو گئے، قبائل کے قبائل مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ ایریا پورا آپ دیکھیں گے ڈیزرٹ ایریا ہے، یہاں پر رہنے والے سب کیا ہیں؟ سب وہی صحراوی انداز کے، اسی ذہنیت رکھنے والے۔ ان کے درمیان انہوں نے بہت زیادہ اسلامی عقیدہ پھیلایا، انہیں ان کے اعمال درست کیے،
اور اس کے بعد انہوں نے ایک مضبوط جماعت کی بنیاد ڈالی، مضبوط جماعت کی بنیاد ڈالی، اور اس جماعت کا نام انہوں نے رکھا المرابطون، اس جماعت کا نام رکھا المرابطون۔ اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج بھی موراکو کا جو کیپٹل جسے رباط کہتے ہیں وہ اسی مرابط کے لفظ سے نکلا ہوا ہے، انہی لوگوں نے وہ موراکو کیپٹل رباط کو بنایا تھا۔ تو یہ جو مرابطین کی جماعت عبداللہ بن یاسین نے شروع کی، تو اس سے دیکھتے ہی دیکھتے اس ایریا میں، خاص طور پر یہ جو ایریا ایگزیکٹلی آپ کہیں گے یہ سینیگال اور نائجر کے درمیان، سینیگال ایک مشہور بستی ہے، سنے کہ نہیں سنے؟ نائجر سنے کہ نہیں سنے؟ بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، کیا بستیوں کے نام ہیں، جائیے نارتھ افریقہ دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو سینیگال ایک مشہور بستی ہے، اس کے بغل میں ایک بستی ہے نائجر، یہاں پر ان کا اڈا تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا مرکز بنایا، اسلامی مرکز، اس کا نام انہوں نے رکھا رباط۔ سارے لوگ آتے، روز قافلوں میں قافلے آتے اور ان کے پاس اسلام قبول کرتے، اور اگر بگڑے ہوئے عقیدے والے ہوں تو ان کا عقیدے درست ہوتے، اور انہیں باقاعدہ ٹرین کرتے، اور ان کے پاس ایسے ٹیچرز تیار ہو گئے جو انہیں ٹرین کیا کرتے تھے۔ تو سارا دن یہی مشغلہ تھا ان کا، اور چند دن کام کیا تو ان کے پاس ہزاروں کے لوگ جمع ہو گئے، ان کی بات سننے کے لیے، ان کے اشارے پر چلنے کے لیے ہزاروں لوگ تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے اس وقت اس جماعت کی بنیاد ڈالی، اور اس جماعت میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے جو کنڈیشنز رکھے، اللہ اکبر، بڑے کڑے کنڈیشنز تھے کہ جو آدمی ان کی جماعت میں داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنے اوپر حج جاری کرے گا، 100 کوڑے کھائے گا۔ اگر یہ کہا جائے تو اس جماعت میں ہے نا، آج کے زمانے میں صرف وہ رہ جائیں گے بس، اور کچھ ذرا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس زمانے کے لوگ تھے، ان کے اندر وہ سکت تھا اور دعوت کا جذبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے جماعت میں آنے والا 100 کوڑے کھائے گا۔ وہ کس لیے؟ عجیب و غریب شرط رکھا انہوں نے، وہ اس لیے کہ جو بھی حالات میں رہے ہیں، کئی نمازیں چھوٹ گئی ان کی، ہے نا، کئی بت پرستی میں تھے، کوئی جو ہے نعوذ باللہ زنا ان کے ہاں عام تھا، سود خوری ان کے ہاں عام تھی، تو ہر قسم کی برائی میں لوگ تھے۔ جب ان سے ہٹ کے جب ان کے پاس آئے تو یہ چاہتے تھے کہ آدمی بالکل صاف ہو کر آئے، تو انہوں نے اپنے ذہن سے اس قاعدے کو رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی جماعت چھوٹ جائے تو اسے 50 کوڑے ماریں گے، اگر کسی آدمی کی جماعت چھوٹ جائے تو اسے 50 کوڑے ماریں گے۔ کنڈیشنز بڑے کٹھن رکھا، اور اس کے بعد قرآن کی بعض آیتیں، بعض صورتیں یاد ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کے پاس پوری چیزیں عمل میں آنی چاہیے، حرام کا نہیں کھائے گا۔ تو ان کے پاس 10-15 کنڈیشنز تھے، ان کنڈیشنز میں لوگوں کو جمانا شروع کیا۔ آپ تعجب کریں گے کہ وہ جو لوگ جمع ہوئے وہ بھی ہزاروں کے، ان کنڈیشنز میں مان کر لوگ جمع ہوئے، بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ جب ان کی بھی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تو انہوں نے اس بار کہا کہ ہم نے دعوت کا کام کیا، کئی سالوں سے لوگوں کو سنایا، لیکن بعض قبائل ہیں جو اپنے ہاتھ میں پوری طاقت رکھے ہوئے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے تیار نہیں ہیں، اور الٹا وہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب ہم جو ہے ان کا جواب ان سے دیں گے، یعنی ان کے لوگ، کئی لوگ قتل کر دیے گئے، دعوت کے کام میں تھے تو قبائل کے لوگ انہیں قتل کر دیتے تھے، کوئی قافلہ جاتا دعوت کا تو وہیں سے انہیں ختم کر دیا جاتا، بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس کو مار دیا گیا، ان کے ٹیچرز کو مار دیا گیا۔ تو ایک زمانے تک چل رہا تھا یہ۔ تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ان کی طاقت بھی بڑھ گئی اور لوگوں کی طاقتیں بڑھ گئی، وہ چاہتے تھے کہ انہیں بالکل ختم کر دے۔ تو ایسے موقع پر یہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ان کا جواب ان سے دیں گے۔ اس کے بعد ان کی جو جماعت تیار ہوئی، انہوں نے ہتھیار اٹھا کر لوگوں سے لڑنا شروع کیا۔ جب ہتھیار اٹھا کر شروع کریں تو پھر پالیٹکس آ گئی، ان کی بستی بن گئی، انہوں نے ایک اسٹیٹ بنا لیا، اس اسٹیٹ کا نام تھا لمتونہ۔ عبداللہ بن یاسین کے 2 اہم ان کے منسٹرز تھے، ایک کا نام تھا ابوبکر اللمتونی اور دوسرے کا نام تھا یحییٰ بن عمر۔ یہ دونوں بنو لمتونہ، نام ہے لمتونہ، ایک خاندان تھا، ان خاندان سے ان دونوں کا تعلق تھا۔ یہ دونوں عبداللہ بن یاسین الجزولی کے سمجھیے کہ رائٹ اینڈ لیفٹ تھے۔ تو عبداللہ بن جزولی بہت بڑے مجاہد ثابت ہوئے، اور اس کے بعد ان کے زمانے میں ایک جھوٹا نبی نکلا۔ یہ دیکھیں تعجب کی بات، بنو غواطہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک جھوٹا نبی نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اتنی طاقت بڑھ گئی کہ یہ اس پر ایمان لانے والے، اس نے تو عجیب و غریب دین بنا لیا تھا۔ اس کے ہاں اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے، ہے نا، زنا کرے تو قتل سزا تھی، اور اس کے بعد ہر روز جو ہے نمازوں میں تبدیلی، اور ہر رکعت میں 5 سجدے، یعنی بالکل جو ہے انہوں نے پورا فیبریکیٹ کیا، اور اس کا نام انہوں نے دین دیا، اور ان کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ صاحب جو نبی کا دعوت کے مر گیا تو ان کا کوئی خلیفہ بنا، تو کئی سالوں سے ان کی ایک بہت بڑی سلطنت بن گئی تھی۔ روکنے کی کوشش کی، انہوں نے تو ہتھیار سے جواب دینا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن یاسین الجزولی نے مرنے کے وقت انہوں نے آخری فیصلہ کیا کہ اس سلطنت کو ختم کریں گے، تو بہت بڑی لڑائی ہوئی ان کے خلاف،
اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، اللہ اکبر، ایسی لڑائی ہوئی کہ عبداللہ بن یاسین شہید ہو گئے، اور بعد میں اللہ نے انہیں جیت دی، اور وہ جھوٹا نبی اور اس کے آثار اور اس کے جو بعد کے جو خلیفہ تھے بعد میں، اور ان کی بڑی طاقت ہو گئی۔ اب اس سے آپ کو اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو باطل ہے اس کی بھی طاقت ملتی ہے زمین میں، وہ بھی پھیلتا ہے۔ حق بولنے والے خاموش رہیں گے تو باطل پھیلے گا ہی۔ باطل کی طاقت نہیں ہے، حق بولنے والوں نے خاموشی اختیار کر لی تو شیطان ان کی مدد کرتا ہی۔ تو اس کے بعد اس ظالم سلطنت کو انہوں نے ختم کیا، اور اسی دوران وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ابو بکر لمتونی تھے یہ کئی دنوں تک رہے، اور اس کے بعد ان کی نسل سے ایک آئے جن کا نام تھا یوسف بن تاشفین۔ یہ جب انہوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی، انہوں نے پورا ویسٹ افریقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ آج کا آپ جو ہے سینیگال کہیے، نائجر کہیے، اور اس کے بعد موریٹانیہ کہیے، اس کے بعد موراکو کہیے، الجزائر کہیے، جتنی بھی بڑے بڑے کنٹریز ہیں یہ سب ان کے ماتحت ہو گئے، اور ان بادشاہ بن گئے۔ ان کا نام تھا یوسف بن تاشفین۔ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹرز بنایا، یہ جو رباط ہے آج کا، اسے انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹرز بنایا۔ اس سے پہلے مراکش ایک بستی ہے وہیں مغرب میں، وہاں پر ان کا ہیڈ کوارٹرز ہوا کرتا تھا۔ وہاں سے انہوں نے ایک بہت ہی مضبوط سلطنت بنائی، اور بہت سارے کالجز بنائے، بہت سارے مدرسے بنائے، اور ساری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ بہت ہی زبردست حکومت قائم ہو گئی تھی۔ تو یہ حکومت کے بادشاہ تھے یوسف بن تاشفین، یہ ایک طرف چل رہا تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندلس میں معتمد بن عباد کے ساتھ وہ سلوک ہوا، تو معتمد نے الفونسو 6 کو کہا کہ نہیں، ہم اس بار لمتیا کے پھنکے لا رہے ہیں، مطلب یوسف بن تاشفین کو سبجیکٹ میں لانے والے ہیں۔ تو جیسے یوسف بن تاشفین کا نام اس نے الفونسو نے 6 نے سنا تو اسے کافی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ ان غلاموں کی یہ جرت، تو اب انہیں مزہ چکانا ہے، اس کے بعد ہوا یہ کہ چند دنوں تک بات ٹھنڈی ہوئی، تو یہ چلا گیا ایک دوسری بستی جس کا نام تھا سرقسطہ، وہاں اس کی لڑائی ہو رہی تھی، تو الفونسو 6 وہاں چلا گیا۔ اب یہاں پر بات چیت چل رہی ہے، تو معتمد بن عباد نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی میں یوسف بن تاشفین کو بلانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے ان کے لڑکے جن کا نام تھا ابن المعتمد، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہرگز مت کریے، اگر آپ ایسا کریں گے وہ آئیں گے تو پوری سلطنت اٹھا لیں گے، ہماری سلطنت تو چلی گئی، ہماری طاقت تو ختم، بادشاہ ہے وہ، اتنی بڑی ان کی سلطنت ہے، وہ ہمیں دوبارہ واپس نہیں دیں گے، واپس ہمارے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے، ہم تو ختم ہوئے، اگر آپ دیں گے تو پورا انہی کے پاس چلے جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان سے مدد نہ لیں، ہم دوسرا کچھ سوچتے ہیں۔ لیکن المعتمد بن عباد جو ان سے تجربے سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، تجربے ان سے زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں چلے گا، جب تک وہ نہیں آئیں گے معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ تو باپ بیٹے کے درمیان لمبی میٹنگ ہوئی، بیٹا نہیں کہتا رہا، باپ ہاں کہتے رہے، یہاں تک کہ آخرکار معتمد بن عباد نے فیصلہ کن بات سنائی، کہا کہ دیکھو بھائی صاحب، مجھے اونٹ کے چرانے والے زیادہ پسند ہیں بنسبت سوروں کے چرانے والوں سے۔ نے کہا کہ مجھے اونٹ کے چرانے والے زیادہ پسندیدہ ہیں بنسبت سور چرانے والے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ خنازیر، عیسائیوں کی طرف۔ اونٹ چرانے والے اشارہ جو ہے مسلمان، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر سلطنت چلی بھی جائے تو کیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے گی، وہ بھی تو مسلمان ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی بادشاہ کے منہ سے بات آنا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر المعتمد بن عباد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کہی، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً آزو بازو جو اسٹیٹس تھے انہیں خط لکھ کر کہا، غرناطہ کو خط لکھا جہاں بنو الاحمر ہوا کرتے ہیں، بطلیموس کو خط لکھا جہاں بنو ذی النون ہوا کرتے ہیں، وہ عرب قبائل تھے، ان کی حکومتیں تھیں، خط لکھ کر کہا کہ دیکھو یہ ہو گیا ہے، اب میں یوسف بن تاشفین کو بلانے والا ہوں، اب ہم کو ملنا چاہیے، اگر ہم جڑ جائیں تو اس دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب یقین جانیے جیسے ہی ان کی طرف سے اقدام ہوا، یہ دونوں سٹیٹس سے مان لیا، انہیں بھی بھنک پڑ گئی تھی اب ہمیں ختم ہونے والے ہیں، تو تینوں سٹیٹس مل گئے، اور تینوں سٹیٹ کے جو ملانے میں، ان تینوں سٹیٹس کو ملانے میں، ان بادشاہوں کو ملانے میں، ان سلطنت پسندوں کو ملانے میں جن لوگوں نے رول ادا کیا وہ تھے وہاں کے علماء، وہاں کے جو اہل علم تھے وہ جمع ہوئے پہلے، اور ان کے بعد انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو اس موقع پر اگر ہم خاموش رہیں پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جڑ جائیں۔ تو یہاں کے قضات جمع ہوئے، اور اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا ابن الرمیلیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، ان کی محنتوں سے ان تینوں سٹیٹس کو جمع کیا گیا۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ جو بادشاہ جن کے ہاتھ میں سلطنتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کام کرتے ہیں علماء، ان کے پیچھے ہوتے ہیں علماء جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں حکومت کرتے ہیں۔ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں لوگوں کے
اوپر ظلم زبردستی کی حکومت کرتے ہیں، لیکن یہ جو علماء ہوتے ہیں لوگوں کے دل سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے اشارے پر سب آمین آمنا صدقنا کہتے ہیں. تو اس لیے علماء کا ہمیشہ رول رہا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھتے جائیں گے تو علماء نے اپنا رول ادا کیا، اہل علم نے اپنا رول ادا کیا، انہوں نے لوگوں کو جوڑا، ان لوگوں نے جو ہے سب کچھ کیا، اگرچہ کہ سامنے بادشاہوں کا نام ہوا کرتا تھا لیکن پیچھے یہی اہل علم نے کیا. تو ابن رمیلیہ اس بار انہوں نے سارے قضات کو جوڑا، پورے علماء کو جوڑا، بیٹھی لمبی میٹنگ کی. تینوں اسٹیٹ کو جمانا کوئی آسان چیز نہیں. جب ان تینوں کو جما لیا گیا تو اس کے بعد معتمد بن عباد نے ایک خط لکھا یوسف بن تاشفین کے نام، اور ان تینوں علماء سے کہا کہ تم اس خط کو لے کر جاؤ، جا کے وہاں پر یوسف بن تاشفین سے گفتگو کرو. یہاں پر تینوں اسٹیٹ کو اس لیے جوڑا گیا کہ یوسف بن تاشفین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں اندلس آنا چاہتے تھے، وہاں پر وہ باقاعدہ ان چیزوں کو سدھارنا چاہتے تھے. ان کے آنکھوں کے سامنے بہت ساری سلطنتیں چلی گئی، اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے یوسف بن تاشفین اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی. اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی، یہ عمر کو پہنچ گئے تھے، تو کافی تجربہ تھا. تو معتمد بن عباد کو معلوم ہے کہ اگر انہیں بلایا جائے تو وہ پہلے کہیں گے بھائی آپ لوگ مل جاؤ، بعد میں دیکھیں گے. تو اس لیے انہوں نے پہلے سے ہوم ورک کر لیا، ان تینوں سٹیٹس کو جمع کر دیا، بطلموس، اشبیلیہ اور غرناطہ. ان تین سیٹس کو انہوں نے جمع کر دیا، اور وہاں کے علماء آئے اور باقاعدہ خط لے کے یوسف بن تاشفین کے پاس خط پہنچا دیا گیا. اور یوسف بن تاشفین نے ان کا خط دیکھا. خط میں لکھا ہوا تھا امیر المسلمین یوسف بن تاشفین، آپ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں اس لیے کہ عیسائیوں نے سب کچھ برباد کر دیا، عیسائیوں نے ذلت کا ہمارے ساتھ سلوک کیا، ہمیں ہماری غلطیوں کا دوبارہ احساس ہو گیا ہے، ہم آپس میں جڑ گئے ہیں، ہمارے اسٹیٹس جمع ہو گئے ہیں. تو براہ کرم ہم چاہتے ہیں کہ مرابطین کی مدد ہمارے پاس آئے. اس کے بعد جو بھی ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن فوراً ہمیں آپ کی مدد چاہیے. تو یوسف بن تاشفین نے خط دیکھا تو کافی خوش ہوئے، علماء سے رائے مشورہ کیا. ان کے پاس بھی علماء کی ٹیم تھی، دونوں ٹیموں کو بٹھایا گیا، لمبی لمبی میٹنگیں ہوئیں، اور بآخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ یوسف بن تاشفین مدد کرنے کے لیے اندلس آئیں گے. یہ کوئی معمولی قدم نہیں تھا، یہ کوئی معمولی قدم نہیں تھا. اور یوسف بن تاشفین نے جوابی خط میں معتمد بن عباد سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں تو مجھے ایک جزیرہ ہے جسے جزیرہ خضرا، ایک آئی لینڈ ہے بیچ میں، کہتے ہیں کہ اس آئی لینڈ کو آپ کو میرے پاس کرنا ہوگا. وہ اس لیے کہ یوسف بن تاشفین جب انہوں نے سوچا کہ جانا ہے تو ان کے ذہن میں پوری لڑائی کا خاکہ تیار ہو گیا، پورا میدان ان کے ذہن میں آ گیا کہ بھائی مجھے کیا کیا کرنا ہے. تو اس لیے انہیں بیک اپ کھڑانے کے لیے ایک جزیرے کی ضرورت پڑی، اور یہ جزیرہ بالکل اندلس کے قریب تھا، اسپین کے بالکل قریب تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے جزیرہ دے دیجئے، باقی اللہ مالک. تو وہاں سے معتمد بن عباد نے کہا کہ لیجئے یہ جزیرہ آپ اپنے پاس رکھیے، دوسرا جو کچھ بھی چاہیے ہم پوری فیسلٹی آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف آپ آ جائیے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لیجیے. تو یوسف بن تاشفین وقت مقرر پر وہ اپنے لوگوں کو لے کر نکلتے ہیں. ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ ان کے ساتھ لگ بھگ 20,000 کی تعداد ہے. اور یہ جو 20,000 مجاہدین کیسے ہیں، مرابطین کیسے ہوتے ہیں، کیا کیا ان کی کنڈیشنز ہیں، آپ نے دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑا، یہ وہ لوگ ہیں ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ چھوڑتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صحرا میں ہوتے ہیں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن میں سے تقریباً ہر آدمی حافظ القرآن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر آدمی روز اپنے گھر سے نکلتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. یعنی 20,000 کے 20,000 آسمان کے ستارے تھے، ایک دم عمدہ لوگ. اور اس کے بعد ایسے جنگجو اور ایسی تربیت ان کی ہوئی، ایسے مضبوط تھے صحرا میں، اور ایسی طاقت اللہ نے دی رکھی کہ یہ مشکل ہی ہے مقابلہ کرنا. تو 20,000 کی تعداد. اور اس بات یوسف بن تاشفین اپنے ساتھ لائے اونٹ، اور اسپین کے اندر اونٹ نہیں ہوا کرتے، اسپین کے لوگ گھوڑے جانتے ہیں، اونٹ نہیں جانتے تھے. تو یہ اپنے ساتھ اس بار اونٹ لائے، اور اس کے بعد 20,000 کی تعداد وقت مقرر پر وہ نکلتے ہیں مراکش سے. اب یہ جا رہے ہیں سیدھے کہاں؟ اشبیلیہ. اشبیلیہ جو ہی سے انگلش میں کہتے ہیں سفیل، آج بھی اسپین کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ، یہ سارے بستیاں ایسی ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں. بارسلونا بڑا نام سنتے ہیں ہم لوگ، جی ہمارا عربی میں کہتے ہیں بنسلیہ، وہاں پر باقاعدہ اسلامی حکومت تھی. ٹولیڈو بڑا نام سنتے ہیں، یہ طلع کہا جاتا، وہاں پر بھی اسلامی حکومت تھی. جتنے بڑے بڑے نام ہیں یاد رکھ لیجیے گا، ہے نا. ایک مشہور جگہ ہے، پرسوں دیکھ رہا تھا میں، سانٹا ماریا، مشہور نام ہے اسپین کے اندر. ایک بہت بڑے عالم ہے جن کا نام العالم السنتمری، العالم السنتمری، بہت بڑے مفسر ہیں. میں نے کہا کہ سنتمری کیا نام ہے بھائی؟ میں نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اسپین کے اندر ایک بستی ہے جس کا نام ہے سانٹا ماریا، جس کا عربی ہوا السنتمری. سبحان اللہ.
تو یہ سارے علاقے عزیز ساتھیوں یہاں پر عرب ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر بہت بڑی تاریخ ہے. یاد رکھ لیجئے یہ جو موڑ ہے جس کی آپ بات سن رہے ہیں، یہ 400 سال اسلام کے گزر گئے اسپین کے اندر. اور آپ جانتے ہیں اسلام اسپین میں کتنے سال رہا؟ 750 800 سال رہا. تو یہ جو لڑائی آپ سن رہے ہیں یہ وہ لڑائی ہے، اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو اسلام اسی وقت ختم ہو جاتا. یہ لڑائی کی وجہ سے اور 400 سال مل گئے. تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی بڑی اہم لڑائی تھی، تاریخ کو بدلنے والی لڑائی تھی. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو یہ تینوں اسٹیٹس کو تو کھا جاتا نا الفونسو بڑی آسانی سے. یہ تو پورے ڈرپوک لوگ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. جاگیردوں کی ان کی مثال ہے، وہ اپنی بستی، ان کی بستی میں آتا، ان کے مارکیٹ میں آتا، اپنے مال بیچتا، بس یہ برائے نام تھے. تو یہ جب آئے تو انہوں نے وہ لڑائی لڑی. اس کے بعد پھر 400 سال کے لیے موقع مل گیا مسلمانوں کو اندلس میں رہنے کے لیے. اب یوسف بن تاشفین آئے 20,000 کی تعداد لے کر، اپنے ساتھ اونٹ لائے، اور اس کے بعد بالکل ایڈج میں پہنچ گئے. اگر آپ دیکھیں گے میپ، اسپین اور نارتھ افریقہ کے درمیان صرف 15 کلومیٹر کی دریا ہے. اور بعض لوگ آج بھی تیر کے چلے آتے ہیں، کیونکہ اسپین جو ہے وہاں کا ویزا نہیں ملتا ہے، تو یہاں کے لوگ کئی لوگ تیر کے چلے آتے ہیں، پڑاؤ میں چلے آتے ہیں، ہے نا. بالکل 15 کلومیٹر کے جو ہے وہ دریا ہے، بس سمندر ہے، وہاں سے لوگ جانا ہے. تو یہ بالکل ایڈج میں آ گئے اپنے لوگوں کو لے کر. کشتی میں چڑھنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بالکل سمندر میں پڑھی. جب یہ سجدہ کیے تو سمندر کا پانی لگ رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ اگر اس سفر میں واقعی تیری رضامندی ہے تو اس سفر کو آسان کر، ورنہ اے اللہ ہمیں ایسے ہی واپس کر دے. تو کہا جاتا ہے کہ بڑی تیز ہوائیں چل رہی تھی، جیسے ہی انہوں نے دعا کی وہ ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی، رک گئی. اس کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا اور بڑی آسانی سے وہ اس طرح اندلس میں پہنچ گئے. بہت سالوں کے بعد جن کی جو خواہش تھی وہ اس بار پوری ہوئی، اندلس میں داخل ہوئے اور آگے بڑھے. تو وہاں پر معتمد بن عباد نے ان کا استقبال کیا، اور ان آگے بڑھے تو اور دوسرے جو بادشاہ تھے دوسرے اسٹیٹس کے وہ بھی جمع ہو گئے. یہ تینوں مل کے آگے بڑھے، اشبیلیا کے نارتھ سائڈ میں چلے گئے اور وہاں پر 3 دن کے لیے پڑاؤ ڈالا. جیسے ہی وہاں پہنچے الفونسو 6 کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر یوسف بن تاشفین آ گئے، ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں، یہ پورے ڈیٹیلز پہنچ گئے. تو وہاں سے خط آیا. یاد رکھ لیجیے عزیز ساتھیوں، یہ وہ زمانہ ہے جب اسپائس جو ہوتے ہیں، جاسوس ہوتے ہیں، وہ غیر معمولی کام کیا کرتے تھے. بغل میں آدمی اسے خبر نہیں، لیکن ہزاروں کلومیٹر دور اس پار آدمی خبر ہو جاتی تھی. اس حد تک مضبوط یہ جو جاسوسی جال ہوتا تھا بڑا ہی مضبوط ہوا کرتا تھا، اور ہر زمانے میں رہا ہے. اور یہ جس نے جیت لیا، جس نے جاسوسی میدان میں اپنا سکہ جما دیا، یاد رکھ لیجئے وہی جیتتا ہے. لڑائی کے میدان میں آپ کے پاس ہزاروں ہتھیار ہوں، آپ کے پاس ہزاروں طاقتیں ہوں، لیکن آپ جیتتے نہیں جب تک آپ جاسوسی میدان میں آگے نہیں آتے. اور ہر بار مسلمانوں کے پاس یہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. اور اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی طاقتوں کو جوڑ سکیں. یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ کی حکومت محفوظ رہتی ہے، جس سے آپ کی طاقت محفوظ رہتی ہے. آپ کو پل پل کی خبر ملے تو آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوتی ہے. جب یہ چیزیں مسلمانوں سے چھین لی گئی اس کے بعد آپ ٹوٹ گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ موساد ان کے پاس ہے، CIA ان کے پاس ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جو اصل میں ان کی حکومتوں کو کھڑا رکھے ہیں. اگر موساد نہ ہوتا تو یہود کب کا ختم ہو جاتے، ہے نا. یہود کے جو بھی پریزیڈنٹ آئے انہوں نے کہا کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن ہم اسے بنائیں گے. انہوں نے بنایا اسے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ، ہے نا. ایران کے اندر ان کے پریزیڈنٹ کو ایک ہی شاٹ میں 17 ان کے ہیڈز کو مار دیا گیا، ایک ہی شاٹ میں. خبریں کہاں سے پہنچی؟ اندر سے. اور تصویر جس نے کیا وہ تصویر اتار کے بھیج رہا ہے اور وہ ریلیز کیا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر. آپ اندازہ لگائیے. تو یہ ان لوگوں نے یہ میدان کو مار لیا، اس میدان کے وہ ہے نا اسپیشلسٹ بن گئے، تو طاقتیں ہماری ختم ہو گئی. لیکن ایک زمانے تک یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس تھیں. بہرحال ہوا یہ کہ الفونسو 6 تک خبر پہنچ گئی. اس نے وہاں سے خط لکھا یوسف بن تاشفین کو اور پوری غروری دکھائی، پوری تکبری دکھایا. اور اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برا بھلا کہا، قرآن کے حق میں برا بھلا کہا، اور بڑی گندی باتیں اس نے کہی. تو یوسف بن تاشفین نے جواب میں صرف یہ کہا کہ تو جو کہہ رہا ہے وہ اگر ایک حد تک، یعنی وہ یہ آپس کی لڑائیاں ہو گئی تھی جو آپس میں جو دنیا پرست جو بعض مسلمان ہو گئے اس طرف اشارہ کر رہا تھا. تو اس نے کہا، یوسف بن تاشفین نے کہا جو بھی تم جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، لیکن اس بار وہ معاملہ نہیں ہے، اس بار کچھ اور ہونے والا ہے. تو یوسف بن تاشفین نے جواب لکھا، اس کے بعد اس نے جواب پڑھا
اور اس جواب میں یوسف بن تاشفین نے آخر میں لکھا کہ دیکھو 3 میں سے ایک ہے آپ کے لیے آپشن، یہ کہ آپ پھر مسلمان ہو جاؤ یا پھر جزیہ دو یا پھر تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ چیزیں اس کے پاس پہنچی الفانسو 6 کے پاس، وہ تو پگلا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خیمے سے باہر آیا اور غصے سے ابل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جو مجھے آپشن دے رہا ہے نا۔ اس کا غرور دیکھیے کس تک پہنچ گیا تھا، کہتا کہ یہ کون لوگ ہیں مجھے آپشن دینے والے، یہ تو کئی سالوں سے میرے غلام تھے، میرے پاس جزیہ ان کا پہنچتا تھا، ان کی کیا اوقات، یہ مجھے کہنے کے لیے تو بھڑک رہا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے خط لکھا اور اس خط میں اس نے کہا کہ دیکھو میں ایسے ایسے ماروں گا، ایسے ایسے کروں گا، فلاں فلاں کروں گا، اتنا ذلیل کروں گا، تم لوگوں کو اجاڑ کے پھینک دوں گا، کوئی مسلمان اس اندلس میں نہیں رہے گا۔ اس نے لمبی باتیں کہی تو یوسف بن تاشفین نے پورا پڑھا اور اسی خط کو پھلٹا کر انہوں نے ایک ہی جملہ لکھا، کہا کہ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو گے نہ کہ پڑھنے والے ہو۔ جواب یہ ہے کہ تم دیکھو گے، کوئی چیز اب پڑھنے کی نہیں ہے، اب صرف دیکھنے کی چیز۔ ایک ہی لائن میں خط لکھا اور واپس بھیج دیا، اور یوسف بن تاشفین گئے اور یہ جو 3 سلطنتیں تھیں ان کے مجاہدین کو جمع کیا، کہا کہ تم لوگ آگے آؤ، ہم لڑ کر کہیں جائیں گے، ہے نا، تم لوگ آگے آؤ۔ تو ان لوگوں میں سے انہوں نے 10,000 کی لشکر چنی اور ہر اسٹیٹ کا جو بادشاہ تھا اسے اس کے لشکر کا ذمہ دار بنایا۔ حکمت دیکھیے، ہے نا، انہیں رکھ کے ان کے لوگ لڑیں گے، یہ اس بستی کو زیادہ جانتے ہیں، یہاں کے اسٹریٹجی کو یہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور دشمن کے مائنڈ سیٹ کو یہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، تو ان سے بھرپور استفادہ کیا۔ تو انہوں نے ان کی 3 لشکر بنائے، 10,000 کی ان کی تعداد تھی، ان لوگوں کو یوسف بن تاشفین نے آگے کر دیا، اور اس کے بعد ان کے پاس جو 20,000 کا لشکر تھا اس لشکر کے 2 حصے کیے، یہ 10,000 لشکر کے پیچھے ان کے 10,000 لشکر کو رکھ دیا، اور ایک 10,000 کے لشکر کو وہ چھپا دیتے ہیں، پیچھے پہاڑوں میں چھپا دیتے ہیں، اور میدان میں 20,000 کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ جو اپوزٹ جو لوگ ہیں، پتہ ہے کتنی ان کی تعداد تھی؟ 3 لاکھ ان لوگوں کی تعداد تھی، 3 لاکھ، اور فرانس، اٹالی، جرمنی، جتنی بھی عیسائی طاقت تھی سبوں نے اپنے لوگ بھیج دیے، سبوں نے پورا پیسہ کھپا دیا، کیونکہ یہ اب تاریخی لڑائی، انہیں پتہ چل گیا بھائی تاریخی لڑائی ہے، اب یہاں پر جیت دیں گے تو 3 اسٹیٹ ختم، اس کے بعد مسلمانوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر ہار جائیں تو پورے برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو الفانسو 6 تھا اس نے سارے لوگوں کو جوڑا۔ یہ بات تو مانا پڑے گا کہ وہ خطرناک جنگجو تھا، جہاں متکبر غرور والا تھا، لیکن وہ لڑائی کے میدان کو اچھے سمجھنے والا تھا۔ الفانسو 6 ہوا یہ کہ وہ 3 لاکھ کی لشکر لایا، ایز یوزول پورے اسلحہ کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ وہ لوگ میدان میں آئے۔ اب یہاں پر یوسف بن تاشفین نے بہت ہی اہم کام یہ کیا کہ ان کے لشکر کے لوگوں کو، یہ جو لوکل لشکر ہیں ان سے ملنے نہیں دیا، کہا کہ کوئی ان سے نہیں ملے گا، ان کے خیمے الگ ہوں گے، ان کے خیمے الگ ہوں گے۔ اور مورخین نے یہ کہا کہ یوسف بن تاشفین نے اس لیے کیا کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ محلوں میں پلے ہیں، ان کا کھانا رہنا سہن سب الگ ہے، اندلس کی فضا الگ ہے، تو یہ بالکل لگژوریس ان کی لائف ہے۔ یہ اگر ان کے لشکر سے ملیں گے تو یہ ٹھپ ہو جائیں گے، ہے نا، اب لگژوریس نہیں چاہیے، اب تو کچھ اور ہی چاہیے تھا۔ تو انہوں نے پہلے سوچ لیا کہ دونوں کو ملنے نہیں دینا ہے، تو ان کی لشکر الگ تھی، ان کے لشکر الگ تھی۔ اب یہ رات بھر عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، قرآن تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، ان کا سما اور ان کی دنیا الگ، ان کی دنیا بالکل بھی الگ، اس لیے دونوں کو ملنے نہیں دیا۔ 10,000 کی تعداد کو لے کے یہ پیچھے پہاڑوں کے پیچھے چھپ گئے۔ یہ کس کی اسٹریٹجی ہے جی ساتھیوں؟ یہ کس کی اسٹریٹجی ہے پیچھے چھپانا لشکر کو؟ یوسف بن تاشفین بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ان سارے معرکوں کو پڑھا ہے، یہ پوری تاریخ ان کے سامنے ہے۔ تو بالکل خالد بن ولید کی اسٹریٹجی ابھی آپ دیکھیں گے، تو بالکل پیچھے انہوں نے لشکر کو چھپا دیا۔ حالانکہ جن لوگوں نے بھی تاریخ لکھی انہوں نے ان چیزوں کو کنیکٹ نہیں کیا۔ اچانک یوسف بن تاشفین کو کیسے بھی آئیڈیا آ گیا، اور آپ دیکھیں گے معرکے میں بالکل اسی اسلوب کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ لڑائی شروع ہوئی۔ اب عیسائیوں کو اتنا غرور تھا، اور آگے سے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوکل ہیں، اسپینش ہیں، ہے نا، ان کے بارے میں تو پورا معلوم ہے، اب یہ لوگ ان کا کیا بگاڑ لیں گے، یہ سوچ کے پہلا ہی حملہ الفانسو نے اپنے پورے زور سے لگایا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک سن لیجئے، مسلمان میں جو بہت بڑے علامہ تھے جن کا نام تھا ابن رمیلیہ، انہوں نے خواب دیکھا تھا اس لڑائی کے میدان میں، کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت کی خوشخبری سنائی، کہا کہ تم لوگ جیتنے والے ہو،
اور اس کے بعد کہا اے ابن رمیلیہ اللہ تمہیں شہادت دینے والا ہے. دو خوشخبریاں ملی. صبح اٹھے وہ دوڑ کر گئے معتمد اور یوسف بن تاشفین کے پاس, کہا کہ کل رات میں نے اس خواب کو دیکھا ہے. تو یوسف بن تاشفین نے کہا کہ چڑھو ممبر پر اور لوگوں کے سامنے اس چیز کو سناؤ, کیونکہ اس وقت لوگوں کو پازیٹیو وائبس کی ضرورت پڑتی ہے. لڑائی کے میدان میں آدمی کو کانفیڈنس چاہیے, بھروسہ چاہیے, یقین چاہیے. ڈگمگانے والے ہے نا, جن کے پیر ہل رہے ہیں, بھروسہ نہیں, یقین نہیں, کیا ہوگا, ایسے لوگ تو بھاگیں گے. یہاں پر آدمی کے اندر وہ ثبات قدمی چاہیے جو پہاڑوں کا مقابلہ کرے. تو اب گئے اوپر ابن رمیلیہ اور انہوں نے خواب سنایا, تو پورے مجاہدین کے اندر ایک نئی روح پھونک دی گئی. اب یہ جو الفونسو 6 تھا اس نے بھی خواب دیکھی. اس نے خواب یہ دیکھی کہ وہ ایک جانور پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ نقارہ مار رہا ہے. جانور بیٹھا ہوا ہے, نقارہ مار رہا ہے. تو کئی عیسائیوں کو اس نے بتایا اپنی خواب, پوچھا کہ بھائی اس کی تعبیر کیا ہے. کسی نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آخرکار مجبور ہوئے, کہا کہ یہ تعبیر تو کوئی مسلمان ہی بتا سکتا ہے. تو گئے ایک مسلمان عالم کو لے آئے. تو انہوں نے خواب سننے کے بعد کہا کہ بھائی میں محل میں آنا نہیں چاہتا. کیا بھائی, یہ خواب میں تو بربادی ہے, لڑائی ہارنے کی خبر ہے اس کے اندر. تو جا کے خواب سنایا گیا. تو الفونسو 6 ڈر گیا, لیکن وہ تو مسلمانوں کی بات تو ماننے والا نہیں تھا. بہرحال یہ دونوں نے دونوں طرف خواب دیکھے, اور اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی, ایسی لڑائی شروع ہوئی کہ پہلے ہی عیسائیوں نے پورا زور ڈال دیا. اب یہ جو پورا زور جب پڑا تو یہ پورا زور سنبھالا کس نے؟ لوکل اسپینش آرمی نے. اور معتمد بن عباد جو وہ ایسے اس انداز سے اس میدان میں آئے تھے گویا کہ ان کے والدین, ان کے خاندان والوں کی پوری غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتے ہیں, اور زبردست لڑائی لڑی انہوں نے. ان کے ہاتھوں میں 3 تلواریں ٹوٹے اور 3 گھوڑے مر گئے ان کے. لیکن اس کے باوجود یہ لڑتے رہے, اور آس پاس کے جو بھی 2 اسٹیٹس سے ان کے اہم منسٹرز مر گئے, لیکن گھمسان کی لڑائی ہوئی. ایسی لڑائی ہوئی کہ عیسائیوں نے پوری طاقت جھونک دی. اب یہاں پر یہ سامنے کی جو 10,000 کی لشکر تھی, تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, ان لوگوں نے بھی دنیا کو بھلا کے لڑا. ایسی لڑائی لڑی کہ پیچھے سے جو یوسف بن تاشفین نے بیک اپ کے طور پر جو 10,000 کھڑا رکھے تھے, ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑی. ان لوگوں نے پوری اکثر لڑائی لڑی, اور جیسے ہی ان لوگوں نے صف توڑنا شروع کیا, پیچھے سے یوسف بن تاشفین نے اشارہ کیا کہ اب آپ لوگ کودو. جب یہ لوگ کودے تو یہ اونٹ لے کر آئے تھے. پہلے ہی وہاں کے جو عیسائی تھے اونٹ دے کر گھبرا گئے, کہا کہ یہ کون ہے, آ گئے میدان میں. اور اس کے بعد یہ جو مرابطین میدان میں اترے ہیں, ایک آدمی بھی جنوں کی طرح لڑ رہا تھا. ایک آدمی بھی ایسا مار مارا ان لوگوں نے, ایسا مار مارا کہ ہوش و حواس میں بھی ان لوگوں کے نہیں تھا کہ انسان بھی ایسی لڑائی کر سکتا ہے, کوئی انسان بھی ایسی لڑائی کر سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ کتنی ہے, ان لوگوں کی تعداد 3 لاکھ. مسلمانوں کی ایک دن اور ایک رات کی لڑائی تھی. ایک دن ایک رات کی لڑائی کس کی ہوتی ہے؟ ایک دن ایک رات کی لڑائی ہوئی, اور مسلمانوں کے صفوں میں کتنے لوگ مرے؟ 3,000. کون ہے اس کے پیچھے؟ خالد بن ولید کا مینٹالٹی. اور ان لوگوں میں جو 3 لاکھ آئے تھے, پتہ ہے کتنے باقی ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم ہے جن کا نام ہے ابن اسیر, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ الفونسو بھاگ کے وہ اٹالی پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 30 لوگ تھے. اس کے ساتھ صرف 30 لوگ. کتنے لوگوں کو مارا ان لوگوں نے؟ یہی مرابطین ہیں. ایسا مارا ہے, ایسا ہیلمٹ پھٹ کے اندر کی کھوپڑیاں اڑتی تھی, اندھادھن مانو. یہ لوگ تو ہے نا وہاں کے لڑے ہوئے ہیں نا, یہ تو بالکل ٹھنڈا ایریا ہے. اسپین تو بہت خوبصورت ہے. اسپین ہاں آپ کو جانا چاہیے, آپ کو دیکھنا چاہیے اسپین کیا چیز ہے, اور وہاں پر مسلمانوں کے جو آثار ہیں کیا چیز ہے. اسپینش زبان میں لگ بھگ 20% عربی الفاظ ہیں, یہ بھی آپ جان لیجئے. اور اسپین کے لوگوں کے اسپین میں کوئی مسلمان نہیں تھا, یہاں تک کہ 1947 کے بعد انہوں نے بعض لوگوں کو جو مسلمان ہیں انہیں نیشنلٹی دی ہے. اور اسپینش اب جائیں گے, ان لوگوں سے گفتگو کریں گے, ان کے حلیے, ان کی بات چیت میں عربیت ہے نا. کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں عرب تھے جن لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا, لیکن اندر ان کا دل آج بھی وہ اس مسلمانوں کا دل ہے. کہا جاتا ہے کہ انہی سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابراہم لنکن, جو آگے چل کے امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا. تو لمبی تاریخ ہے اس کے اندر. اچھا, یہ آپ سن رہے ہیں بالکل 400 سال کے بعد کے واقعے. اس کے بعد 400 سال کا واقعہ زمانہ رہا. اس کے بعد آخری میں غرناطہ میں جب اسلام ختم ہوا
یہ ایسے واقعات ہیں جسے آپ خون کے آنسوؤں کے ساتھ پڑھنی چاہیے. آدمی پڑھتا ہے تو اس کے کلیجہ کانپ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ وہ زمانہ جب غرناطہ میں جب اسلام ختم ہونے کا آیا تو مسلمانوں کے گھروں میں دروازے نہیں ہوا کرتے تھے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں دروازہ رکھے. گھر بنتے ہیں دروازہ نہیں ہوتا ہے, نہ کمروں کے دروازے ہوتے ہیں. مسلمان کا گھر بغیر دروازے کا ہونا چاہیے. اب اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ دروازے کیوں نہیں ہو. وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں. آپ کے گھر کی چیک کبھی بھی ہو سکتی ہے. آپ کے گھر میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوگا, کہیں پر بھی آ سکتے ہیں, کہیں پر بھی چیک کر سکتے ہیں. وہ یہ چیک کرتے تھے کہ کہیں یہاں پر عربی الفاظ, اللہ, اللہ کے رسول کہنے والا, قرآن, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسا کچھ ہے تو پورے خاندان والوں کو سڑک میں قتل کر دیتے تھے. آخری زمانہ یہ تھا. اب اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, پھر کبھی ہم دیکھیں گے. تو عزیز ساتھیوں, مرابطین 3 لاکھ کی تعداد, بچے صرف 30, تو انداز آپ لگا سکتے ہیں کہ کیا لڑائی ہوگی. اب یہ جو 3 لاکھ لوگوں کو اس نے میدان میں جھونک دیا, اب یوسف بن طاشفین جو تھے, دیکھا کہ جب اب مرابطین میدان میں کود گئے ہیں اور لڑائی گھمسان کی ہو رہی ہے, معتب بن عباد چیخ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, یہاں سے فلاں چیخ رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی پہلے سے فکس تھا کہ یہ چیخیں گے تو پیچھے سے یوسف بن طاشفین نکلیں گے. اور یوسف بن طاشفین میدان میں نہیں آئے. انہوں نے اپنے لشکروں کو 2 حصوں میں بانٹا اور دونوں کو دور تک پہنچا دیا, یہاں تک کہ یہ نظر نہ آئے. اب یہ ایسے آگے بڑھے اور یہ 3 لاکھ لوگوں کے پیچھے چلے گئے. اور جیسے پیچھے گئے, یہ کس کی ٹیکٹس ہے, اور پیچھے گئے وہاں کے پورے پڑاؤ, ان کے پورے جو بیک اپ تھا پورے برباد کر دیا. اب یہاں سے مرابطین نے مارا تو چونکہ یہ لوگ کھڑ نہیں پائے, یہ لوگ واپس دوڑے تو پیچھے سے وہ 10,000 کی تعداد پھر لے کے کھڑے ہوئے. تو دونوں مرابطین کے درمیان یہ جو 30 لاکھ کے لوگ جو تھے, ان کی چکی پیسی گئی باقاعدہ. یعنی 3 لاکھ باقاعدہ ان کی چکی پیسی گئی, مار کے بھورتا کر دیا گیا. اور یہ جو الفونسو 6 تھا وہ بچ کے بھاگ رہا تھا. یہ ایک مسلمان نے دیکھ لیا, انہوں نے دبا کے تلوار چلایا, اس کے ران کے اندر تک تلوار چلا گیا تھا, اور اسی حالت میں 5-6 لوگوں کے ساتھ وہ بچ نکلا. کہا جاتا ہے کہ یوسف بن طاشفین نے جانتے بوجھتے اسے بچا دیا. وہ اس لیے کہ اگر یہ مر جاتا تو ان کا ہیرو بن جاتا. اسے زندہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی پوری غرور کی باتیں اسے یاد آئیں, اور اس میدان میں اس کی جو ذلت ہوئی وہ زندگی بھر یاد کرتا رہے. اور کہا جاتا ہے, ابن اسیر کہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں رہا اور تولے تلا چلا گیا, گمنام کی زندگی اس نے گزاری. اور وہ جب بھی چلتا رنگڑ کے چلتا تھا, اور جب بھی رنگڑتا اسے معرکہ زلاقہ یاد آتا, زلاقہ کا وہ میدان یاد آتا, اور جس میں 3 لاکھ کی اس کے لشکر کو جس انداز سے پیسا گیا, روز رات میں ڈر کے اٹھتا تھا. کھانا اسے کئی سالوں تک ہضم نہیں ہوا, کیونکہ اسے وہ مار یاد رہا جو معرکہ زلاقہ میں پیش آیا. یہ لڑائی ہوئی 13 رجب کو 478 ہجری کے اندر. 13 رجب کے دن یہ لڑائی پیش آئی. اس میدان کو آج بھی جو ہے انگلش میں کہتے ہیں پلازا دے سلاجروس, اس عربی کا برن زلاقہ ہے نا. آج بھی یہ جگہ موجود ہے, اور یہ جو 3,000 مجاہدین جو قتل ہو گئے تھے انہیں وہیں دفن کیا گیا ہے. آج بھی ان کے مقبروں کی نشانیاں ہیں. آج بھی یورپ کے اندر معرکہ زلاقہ جو ہے نا, یہ کبھی نہیں بھول سکتے. جب تک عیسائیت ہے تب تک یہ معرکہ زلاقہ یاد ہوگا. اور یوسف بن طاشفین نے انہیں ایسا پیسا, اس کے بعد بالکل پورے کا پورا معاملہ ختم ہو گیا, اور یہ واپس گئے. ان تینوں کی سلطنتوں کو, سب کو ان کی سلطنتیں واپس کی. ان لوگوں کو یہی ڈر تھا کہ یوسف بن طاشفین آئیں گے تو پھر نہیں جائیں گے, پوری سلطنتیں اپنے پاس رکھ لیں گے. تو یہ اللہ کا مجاہد, اس نے ان کی سلطنتوں کی کنجیاں واپس کی اور کہا کہ دوبارہ کبھی نہیں لڑو گے. دوبارہ اگر لڑو گے تو پھر ہم مدد کے لیے نہیں آئیں گے, پھر خطوط لکھنا نہیں ہے نا. لڑو گے, ختم ہو گئے, ہم دیکھتے رہیں گے, تم پیسو گے ان کے ہاتھ میں. دوبارہ نہیں لڑنا ہے, مل کے رہیے اور اسی انداز سے رہیے. اور اس کے بعد ان کے اور ان کے درمیان تعلقات رہے. اور اس کے بعد یوسف بن طاشفین اپنے جو مجاہدین لے کر گئے انہیں اسی انداز سے واپس لائے. معتب بن عباد اور جو دوسرے تھے انہوں نے تو دولت کی بھرمار لگا دی. یوسف بن طاشفین نے نہ 58 لی نہ 54 لی. جس انداز سے گئے اس انداز سے انہوں نے بچایا اور اسی انداز سے واپس آ گئے.
کل ملا کے یہ 1 مہینے کا سفر تھا. انہوں نے اتنے بڑے سبجیکٹ کا فل سٹاپ رکھا جو آگے چل کے 400 سال تک پھر عیسائیوں کی اندر اتنی دم پیدا نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کی سلطنتوں پر نظر بھی ڈالے. اور پھر ہوا 200 سال کے بعد پھر آپس میں انہوں نے جھگڑا. اشبیلیہ چلا گیا, اس کے بعد بطلیموس چلا گیا, اور آخر رہ گیا غرناطہ. اسے انگلش میں کہتے ہیں گرینیڈے, ہے نا, پورٹ آف گرینیڈے ایک مشہور ایریا ہے کریبین آئلینڈس میں. گرینیڈے اس بستی کو کہتے ہیں گرینیڈے. یہ جو اسٹیٹ تھا یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا, یہ تھا بنو الاحمر کے ہاتھ میں. اور ان لوگوں نے بہت سارے کارنامے کیے, لیکن آخر زمانے میں ان کی بھی سلطنت چلی گئی. اور 1476 عیسوی میں بالکل اسلام یہاں سے ختم کر دیا گیا, یعنی لگ بھگ 400 سال کے بعد یہاں پر اسلام بالکل ختم کر دیا گیا, مسلمانوں کو کمپلیٹلی باہر نکال دیا گیا. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جب یہاں سے مسلمان کمپلیٹلی باہر نکل گئے تو اس زمانے میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا, پورا ترکیہ مسلمان ہو گیا. اللہ نے ایک چھینا تو ایک دے دیا, لیکن یہ مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے, آپس میں ان کی جھگڑوں کی وجہ سے, اور عیش و عیاشی کی وجہ سے. اگر مسلمان جو ذمہ دار ہے وہ تھوڑی بھی کوشش کرے, جڑ جائیں, مل جائیں, اپنی اپنی سلطنت نہ کہیں, اپنی اپنی کرسی نہ کہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے مل جائیں, جیسے معتمد بن عباد نے کیا. اگر یہ بھی چھوٹی سی بھی سوچ آ جائے تو بہت بڑی برکت ہو جائے گی, بہت بڑی برکت ہو جائے گی. لیکن افسوس کہ یہ سوچ رکھنے والے بھی بہت ہی کم ہو گئے. لیکن حالات بدل رہے ہیں, ذہن بدل رہی ہے. اللہ سے امید ہے کہ آنے والے دن بہتر ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ جو دشمنی طاقت ہے یہ ختم ہوگی. ہم اور آپ کو چاہیے کہ عزیز ساتھیوں, میں ان معرکوں کا ذکر کیوں کرتا ہوں, یہ واقعات آپ کے سامنے کیوں لاتا ہوں, کیونکہ میرے دل کی گہرائی سے میرا ایمان ہے کہ یہ چیزیں ہیں جنہیں ہمارے بچوں کو جاننا چاہیے, ہمارے آنے والے نسل کو جاننا چاہیے, ہمارے جنریشن کو جاننا چاہیے, ہے نا. ہم لوگوں نے ہماری کیا تاریخ ہے, ہمارے آباء و اجداد کی کیا تاریخ ہے, کیسے ہم نے انصاف قائم کیا, ہم کون ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دی تو آئندہ چل کے گمراہ ہونے کی کوئی نشانیاں نہیں ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں, عقیدے کے ساتھ ساتھ صحیح علم اور تاریخ. جیسے آپ نے سنا کہ قرآن کے اندر 1/3 حصہ پورا تاریخ ہے. انسان تاریخ سے بنتا ہے. ایک آدمی, معمولی آدمی بہت بڑا بنتا ہے, وہ تاریخ پڑھ کر بنتا ہے, حالات جان کر بنتا ہے. اس کے اندر وہ کانفیڈنس, وہ بھروسہ پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی تاریخ پڑھتا ہے, اپنے آباء و اجداد کو دیکھتا ہے. تو اس لیے تاریخ بہت ہی اہم ہے, اور ایسے واقعات بہت ہی اہمیت والی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. چند سوالات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو شاید کل سے انشاءاللہ ہم لوگ پروگرام تھوڑا آگے شروع کر لیں گے, 10-20 سے شروع کر لیں, 10:30 کے بجائے 10-20 سے شروع کر لیں گے. وہ اس لیے کہ یہ جو ہمارا سوال جواب کا پروگرام ہے یہ سب جو ہے ٹھیک سے ہو پائے, کیونکہ یہ نہیں ہو پا رہا تھا نا, اس لیے. اور یہ واقعات بھی ایسے ہیں, دیکھیے جو باتیں میں بتا رہا ہوں بہت سارے چیزیں میں نے کٹ کر دی ہیں, صرف میں آپ کے سامنے کریم لا رہا ہوں اور ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جائے, ورنہ اس کے تعلق سے بہت سارے ڈیٹیلز ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو جتنا کٹ شاٹ ہو سکے, جتنا میں آپ کے سامنے اہم بات لا سکتا ہوں وہ میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس لیے کم از کم آپ کے پاس 1 گھنٹہ تو ہو ہی جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہم 10-20 کو شروع کر لیں گے انشاءاللہ, تاکہ وقت مقرر پر ان چیزوں کو ختم کریں انشاءاللہ. تو چلیے سوالات پوچھتے ہیں. پہلا سوال, کل کا بھی جوڑ لیں سوالات میں, نہیں آج, ٹھیک ہے. پہلا سوال, یوسف بن تاشفین کے تایا صاحب کون تھے؟ بولیے. آئیے, ابو بکر لمتونی, آ جائیے آپ. ماشاء اللہ تبارک, بہت دنوں کے بعد فتح ملی آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد کا سوال, وہ کون سے 3 اسلامک اسٹیٹس تھے اندلس کے اندر جو بچ گئے تھے؟ ارے ہاں نہیں, آپ تو ہو گئے, آپ بتائیے. آئیے ماشاء اللہ, اشبیلیہ, غرناطہ, بطلیوس. ماشاء اللہ.
ہدایت اللہ. آخری سوال. مارکے زلہ کا پورا ڈیٹ بتائیے. بتائیے، آپ بتائیے. ہاں ماشاء اللہ چاہیے، ماشاء اللہ. 13 رجب 478 ہجری، ماشاء اللہ. آخری جو گھمسان کی لڑائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک، جلیل الرحمن ہیں آپ. تو آخری جو تاریخی لڑائی تھی یرموک کی 15 ہجری میں، اس کے بعد 450 سال 460 سال تک کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی. تو اس اعتبار سے یہ لڑائی، اتنی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی ہوئی، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، لیکن یہ جو تاریخ کے دھارا کو بدلنے والی ہے وہ یہ لڑائی ہے. ٹھیک ہے، کسی کے پاس کچھ سوال ہے تو کر لیجیے، 1-2 سوال لے لیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ سوال کر رہے ہیں کہ لڑائی کے درمیان انہوں نے ایک جزیرہ مانگا جس کا نام جزیرہ خضرا. وہ اس لیے مانگا، میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر وہ اپنے بیک اپ کو رکھنا چاہتے تھے. اندلس کی سرزمین میں بیک اپ نہیں رکھیں گے، اگر کچھ اونچ نیچ انبن ہو گیا تو پھر دشمن سب کو رون دے گا. تو بیک اپ کو بستی سے باہر ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے اس آئی لینڈ کو مانگا، اور آئی لینڈ بھی واپس انہوں نے معتمد بن عباد کو دے دیا. بیک اپ کے طور پر اپنی آرمی رکھنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو مانگا تھا. سوال کر رہے ہیں کہ یوسف بن تاشفین ان کے بعد کیا ہے؟ ہاں ان کے بعد ان کی نسل چلی، دولت المرابطین لگ بھگ 200 سال تک چلی. اس کے بعد جو ہے دولت الموحدین کے نام سے ایک، اس میں بھی بہت سارے لوگ آئے، ایک لمبی تاریخ ہے. تو جو ہے باقاعدہ ان کی حکومت چل رہی تھی. اچھا بھائی صاحب، بعض لوگ جا رہے ہیں تو میں ایک اعلان آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، ضروری سن لیجئے گا. اعلان یہ ہے، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسجد، یہ مرکز اپنے پورے شباب پر ہے، اور لوگ اس ہزاروں کے لوگ روزانہ اس استفادہ کر رہے ہیں. اور جگہ بالکل بھی نہیں ہے، جگہ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل پوری چیزیں جو ہے بھر گئی ہیں. تو اب ہمیں ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اب ہم ہریزونٹل تو جا نہیں سکتے، ورٹیکل جانا پڑے گا، یعنی آپ کو 4th فلور بنا پڑے گا. ہریزونٹل تو جو ہے جانے کا امکان ہے، جا سکتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو اس تعلق سے کچھ کرے. لیکن فی الحال جو سقط ہے، وہ جو دماغ ہمارا پہنچا ہوا ہے، وہ جو ہے نا ورٹیکل جانا ہے. تو ہم لوگ 4th فلور بنانے کی کوشش میں ہے، اور 3rd فلور میں تھوڑا بہت کام ہے. آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جائیں، 3rd فلور دیکھیں، 4th فلور دیکھیں، 2nd فلور دیکھیں، وزٹ کریں. اور یہ صرف مسجد نہیں ہے، یہ ہمارا ایک اسلامک مرکز ہے. صرف مسجد بنا کے نمازیں پڑھانا ہے ہمارا کبھی مقصد تھا ہی نہیں. ہم اسے باقاعدہ ایک اسلامک سینٹر بنا، اس اسلامک سینٹر میں مسجد ہے، اور دین کا کام کرنے کے لیے مسجد سے بہتر کوئی دوسری جگہ ہو نہیں سکتی. تو ہمارے لگ بھگ 35 سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ہم سوشل ورک بھی بہت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، راشن دینا، یہ بھی ایک مستقل جو ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے، اب یہ جو رمضان کے دنوں میں لگ بھگ ہے نا 40 کلو تک گنجی بنتی ہے، 20 کلو تک تقسیم ہوتی ہے، اور لگ بھگ 500 لوگ اوپر افطار کرتے ہیں. تو ایسے جو ہے ہمارے پاس بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں. اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، آپ نیٹ میں جائیں گے. ہمارے اگر ہمارے گروپ میں نہ ہو تو اللہ کے لیے گروپ میں جوائن ہو جائیں، میرے پاس جائیں، یہاں پر وہاں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ آپ کو جو ہے گروپ میں ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے گروپوں میں جمع ہو جائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں انشاءاللہ. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. تو لگ بھگ 35 زیادہ ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں. اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات پر کام کرنا، کورس چلانا. ہمارے پاس عربی زبان سیکھنے کا ایک پورا سیٹ اپ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائٹ، ہے نا. اس میں پوری عربی زبان ہم سکھاتے ہیں. اس کے ماشاءاللہ کئی اسٹوڈنٹس ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض ہمارے اسٹوڈنٹس مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. تو جس میں عربی زبان پوری پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد عربی زبان میں ہی اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے. تو لگ بھگ 2.5 سال کا ایک کورس ہے، روزانہ 2 گھنٹے، ہفتے میں 5 دن. یہ کورس جو ہے چل رہا ہے الحمدللہ، لگ بھگ 10 سال سے چل رہا ہے. لیکن ہم چونکہ کرائے کی جگہ تھے تو اسے ہم بڑا کام نہیں کر پائے. تو الحمدللہ اب ایک جگہ ہماری بن گئی، 3rd فلور تقریباً بن گیا ہے. تو یہاں پر ہم ایک کورس کو مستقل طور پر چلانا چاہتے ہیں. 3rd فلور میں آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک پورے عربک کالج کا سیٹ اپ ہے، اور وہاں پر اسٹوڈیو بھی ہے، لائبریری بھی ہے، اور اس کے بعد کلاس رومس ہم نے بنائے ہیں. تو یہ سارا جو ہے عربی زبان کی خدمت کے لیے، دینی تعلیمات کی خدمت کے لیے ان چیزوں کو بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد جگہ، جیسے آپ نے سنا کہ جگہ بالکل تنگ ہے، تو ہم اب 4th فلور کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور 4th فلور میں ہم تھوڑا پبلیکیشن میں کام کریں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کی تعلیم کے لیے، ان کے لیے مستقل کلاسز کے لیے، اور ان چیزوں کے لیے جو انتظام کرنا ہے، پھر کلاس رومز کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے 4th فلور کا جو ہے ہمارا ارادہ ہوا ہے. تو اس کا بجٹ لگ بھگ 1 لاکھ روپے تک کا ہے. اچھا، اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ، 1 لاکھ روپے تو آپ دے دیں گے کوئی،
ہے نا. تو یہ بات ہے 1 کروڑ کی ہے نا, 1 کروڑ کی, 1 کروڑ جو ہے اس کا بجٹ نکل آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہے نا, آپ جو دیکھ رہے ہیں, یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ جو بنایا گیا ہے, تو آپ کو آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا. یہ جو ہے اگر اسے اس طریقے سے نہیں بنایا جاتا, صرف دیواریں ہوتی, تو آواز اتنا کلیئر نہیں ہوتا. یہ جو آواز کی جو کلیئرٹی ہے, وہ آپ کے اندر جو انفراسٹرکچر جو بنا ہے اس کی خوبی ہے یہ, ہے نا. اگر آپ اسے ڈائریکٹ اگر اس میں کچھ ٹائلز ڈالتے, کوئی دوسرا دیوار بناتے, تو آواز جمپ ہوتا, آدمی نہیں سن سکتا. تو اسے باقاعدہ, تاکہ یہاں پر بالکل ہم لوگ دینی تعلیم پر کام کرنے کا ارادہ ہے, تو اس نے ہم نے اسے اچھے سے خرچ کر کے بنا لیا. کوئی چیز اسراف نہیں ہے, ہر چیز جو بنائی گئی ہے خوبصورت ڈھنگ سے بنائی گئی, لیکن اس کا استعمال ہے. ایسے ہی خام و خواہ جو ہے ان چیزوں کو نہیں بنایا گیا ہے. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھیے گراؤنڈ فلور پورا پارکنگ کے لیے چھوڑ دیا ہے. اگر ہم وہاں پر مسجد بناتے تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے 1.5 کروڑ بچ جاتے. پارکنگ کے لیے لگ بھگ 1.5 کروڑ جو ہے. یہ ایریا ایسا ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی گاڑی باہر روکیں گے نا, ٹریفک ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں جانی جہاں روڈ جو ہے یہ خطرناک ٹریفک کا ایریا ہے. تو یہ اگر ہم گراؤنڈ فلور پارکنگ نہیں چھوڑتے تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے, تو مجبور ہوئے پارکنگ چھوڑنے کے لیے. تو اس میں سمجھے کہ ہمارا صرف پارکنگ سلاٹ جو ہے 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا ہے. تو اس لیے ہمیں 4 فلور جانے کی اشد ضرورت ہے. اور اس کے بعد یہ جو بھی ہم نے خرچ کیا, اس میں پہلے سے ہم نے قرض لیا تھا, پھر قرض پھیڑا اور پھر لیا کام مکمل کرنے کے لیے. تو لگ بھگ ہے نا 3 افراد ہیں, ایک صاحب کو 30 لاکھ کے قریب دینا ہے, ایک صاحب 15 لاکھ, ایک صاحب کو 5 لاکھ, لگ بھگ 50 لاکھ کا قرض کا ہمارا بجٹ ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کرے. اس سے پہلے اللہ نے آسان کیا. اور یہ بھی جان رکھ لیجیے, جب ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا 7 کروڑ کی زمین تھی, تو ہمارے پاس جو ہے نا ہم لوگ ہزار لیول کے لوگ ہیں, 1000 لاکھ یہ ہمارا رینج تھا. لیکن اللہ نے دیا, اللہ کے بندوں نے دیا. اور بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں, میں ان سے لے کے تھک چکا ہوں, لیکن وہ تھکے نہیں ہیں. میں 25 مرتبہ لے چکا ہوں ایک بعض لوگوں سے پاس, لیکن وہ دیتے جا رہے ہیں الحمدللہ. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جس وجہ سے یہ کام ہو رہا. اور یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھ لیجیے گا کہ یہاں پر کوئی ایک آدمی نے بڑا اماؤنٹ کچھ نہیں دیا, یہی 1 لاکھ 50 2 لاکھ 3 لاکھ اسی انداز سے یہ کام ہوا ہے الحمدللہ. تو اب لگ بھگ جو ہے یہ جو پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں لگ بھگ 4.5 کروڑ ہے نا, 14.5 کروڑ, پتہ نہیں آج میں نمبر کم بول رہا ہوں, 14.5 کروڑ کا جو ہے یہ بجٹ نکل آیا. اور اس کے بعد ہم جب یہ لے رہے تھے, 1 اسکوائر فٹ ہے نا 14,000 روپے کا تھا 1 اسکوائر فٹ. اب یہ اس علاقے میں کتنا ہے بھائی؟ ہاں 22 تو نارمل ہے, 22-23 جو ہے 1 اسکوائر فٹ کا. تو اس حساب سے پروجیکٹ کی ویلیو آپ کی 25 لاکھ کی 25 کروڑ کی ہوگی, 25 کروڑ کی جو ہے اس کی ویلیو ہو گئی. تو اس اعتبار سے عزیز ساتھیوں ایک اچھا خاصا ایک چیز بنا ہوا ہے. تو میں آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے, یہ کوئی خاندانی پراپرٹی یہ نہیں ہے کہ بھائی ہے نا خاندان سے نہیں. ہم لوگ اللہ سے ڈرنے والے بعض لوگ مخلصین جمع ہوئے, کرائے کی جگہ پر ہم کام کرتے تھے. پہلے ہم نے شروع کیا تو 3,000 روپے کی جگہ تھی چھوٹی سی, وہاں ہم نے کام شروع کیا. تو اللہ کی فضل سے اللہ نے برکت ڈالی خود. اور اس کے بعد یہ بھی آپ بتا دوں, کوئی یہاں پر پیڈ سٹاف نہیں ہے, جو بھی ہم لوگ ہیں للہ فی اللہ کام کرنے والے الحمدللہ. تو ایسے ہی کام کرتے ہوئے ہم لوگ اتنی دور پہنچے ہیں. تو یہ چیز اور بھی آگے بڑھے گی انشاءاللہ. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھیں, تعاون کریں. یہ جو کارڈ آپ کے پاس دیا گیا ہے اس میں QR کوڈ ہے, اور آپ اپنے طور سے جو کچھ کرنا ہے کریں, اور آپ کے جان پہچان کے جو ہے انہیں کہیں تاکہ وہ اپنے طور سے کریں. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے پیسوں کی بھرپور گارنٹی ہے, پوری ٹرانسپیرنسی ہے نا. اور اس کے بعد یہاں پر کوئی دوسری ایسی ویسی چیزیں نہیں ہیں الحمدللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ حضرات اطمینان رکھیں کہ یہاں پر آپ کے ہر پیسے, آپ کے 58-54 بھرپور استعمال ہوگی, صحیح جگہ استعمال ہوگی اور پراپر استعمال ہوگی انشاءاللہ. ایک اعلان تھا جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اور جو بھی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے گروپوں میں جم جائیں. واٹس ایپ کا گروپ ہے, یوٹیوب چینل ہے, اسے آپ سبسکرائب کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں, کار خیر میں جڑ جائیں. جو بھی حضرات ہیں ایسے ہی آئے, وہ جمع ہو گئے الحمدللہ. تو آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے ان کاموں میں جڑ جائیں اور اس کام کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.